جب دل سے خالی لوگ کسی کو اپنا کہتے ہیں تب وہ صرف ساتھ مانگتے نہیں، وہ آزادی چھین لیتے ہیں۔ یہ کہانی ہے اس محبت کی جو ایک لڑکی کے دل میں عبادت کی طرح جاگی اور ایک ایسے مرد کے دل پر گری جو احساس کے ہر ذرے کو ریزہ ریزہ کر دینے کا فن جانتا تھا۔ وہ ہارتی رہی مگر جھکی نہیں، اور وہ توڑتا رہا مگر کبھی قریب نہیں آیا۔ وہ لڑکی خاندان کی آنکھوں کا تارا تھی، گڑیا سی پیاری، سائنس کی دیوی، ایٹیٹیوڈ کی کوئن جو کبھی کسی کے آگے نہیں جھکی۔ وہ جس کمرے میں جاتی روشنی ساتھ لے جاتی، اس کی سبز آنکھوں پر دنیا مرتی تھی، مگر ایک شخص تھا جس کے سامنے وہ روشنی مدھم پڑ جاتی تھی۔ وہ اس سے ڈرتی نہیں تھی، بلکہ شدت سے، جنون سے کھل کر محبت کرتی تھی۔ ہر بار کہتی، ہاں میں تم سے محبت کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی، اور وہ ہر بار چپ رہتا مگر چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ وہ پتھر تھا، پگھلتا نہیں تھا، لیکن اس کے لیے وہ پتھر کی صورت ایک راز تھا جس کو دریافت کرنے کا وہ قسم کھا چکی تھی، کیونکہ وہ خود اس میں کھو گئی تھی۔ وہ کیسا سایہ تھا جو چلتا تو روشنی پیچھے رہ جاتی تھی۔ دل اس کے لیے صرف خون پمپ کرنے والا عضلہ تھا، احساس صرف مشن میں خلل ڈالنے والا لفظ۔ اسے محبت سے نہیں، خود سے ڈر لگتا تھا۔ وہ جانتا تھا میں جہنم میں ہوں، وہ مجھے سنوارنے نہیں آئی، خود برباد ہونے آئی ہے۔ وہ اسے اپنی ملکیت کہتا تھا، وہ میری ہے، مگر ساتھ ہی یہ بھی جانتا تھا کہ وہ مجھے قابو نہیں کر سکتی، کیونکہ میں وہ ہوں جو خود کو بھی کنٹرول نہیں کرتا۔ وہ لڑکی، وہ ہنستی تھی، بچتی تھی، اور ہر بار اس کی خاموشی پر خود کو ہارتے ہوئے محسوس کرتی تھی۔ اور وہ شخص وہ اسے چاہتا تھا، اپنی ہی اصولوں کے خلاف، مگر اپنے انداز میں، نہ چھوڑتا تھا نہ اپناتا تھا، بس اسے تڑپتا دیکھ کر زندہ رہتا تھا۔ خاکی فقط لباس نہیں ہوتی، یہ امانت وقت کی صورت اوڑھی جاتی ہے۔ اس کے رنگ میں مٹی کی خاموش قسم ہے، اور بے نام لہو کی سسکی چھپی ہوتی ہے۔ یہ وردی مجھے اختیار عطا کرتی ہے، مگر پہلے مجھ سے نیند اور نرمی چھین لیتی ہے۔ میں جب اسے اپنے وجود پر رکھتا ہوں تو خود سے اتر کر وطن میں ڈھل جاتا ہوں۔ یہ قانون کی لکیر نہیں سکھاتی، یہ ضمیر کے کنارے پر لا کھڑا کرتی ہے۔ یہ مجھے سربلند نہیں بناتی، یہ مجھے بوجھ برداشت کرنا سکھاتی ہے، اور یہی اختیار کی آخری صورت ہے جو بولتی نہیں مگر فیصلہ لکھ دیتی ہے۔ یہ آذربائیجان کا ایک دہشت زدہ علاقہ ہے، خاموش، بے آواز، مگر بہت سارے گناہوں اور جرموں کا دلدل۔ ایک ایسا سمندر جس میں بہت سارے مگرمچھ کاٹنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ آدھی رات کے اس اندھیرے پہر میں وہاں پر موت جیسا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایک عمارت جو کسی بنکر کی طرح لگ رہی تھی، اس سے ایک تیز تار کرنوں والی سنہری روشنی نکل رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ایک بھوت بنگلہ ہے۔ ٹھٹھرتی سردی میں اس بنکر کی دیواروں پر نمی چمک رہی تھی، جیسے اس سردی کی گواہی اور یہاں کی دہشت کو بیان کر رہی ہو۔ ایسا لگا تھا کوئی بے آواز قدموں سے آگے بڑھا۔ بنکر کے داخلی دروازے پر 2 مسلح گارڈز تھے۔ اچانک ایک سرخ روشنی سی جلی، ایسی روشنی جو آنکھوں کو چندھیانے پر مجبور کر رہی تھی، بس ایک لمحے کے لیے، اور اس لمحے میں دونوں کی شہرکوں پر چاقوؤں کی باریک لکیر کھینچی گئی۔ خون تو نکلا تھا مگر آواز نہیں۔ وہ دونوں کھڑے گارڈ زمین پر گرے تو صرف تھپ کی آواز آئی، پھر سب کچھ خاموش ہو گیا، جیسے گھڑی کی سوئیاں بھی رک گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اندھیرے سے ایک سایہ نکلا، بنکر سے نکلتی ہوئی روشنی اس پر پڑی، سیاہ وردی، چہرہ ماسک میں چھپا ہوا، آنکھیں برف سے بھی زیادہ سرد۔ اندر بنکر میں جنرل ریاض لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا ڈیٹا ٹرانسفر کر رہا تھا۔ اس کے دونوں سائڈ پر 2 گارڈز مہنگے ترین ہتھیاروں کے ساتھ چوکنا کھڑے تھے۔ 15 ملین ڈالرز، اور اس کے بعد آپ کے دشمن کا سارا ڈیٹا تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ ویڈیو کال پر بات ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے جنرل صاحب، آپ کی منہ مانگ کی قیمت آپ کو مل جائے گی، ہمیں آپ پر یقین ہے۔ اس کے بعد ہم پاکستان کی دھجیاں بکھیر دیں گے۔ وہ غیر ملکی ایجنٹ جس کے آنکھوں اور لفظوں میں وطن عزیز کے لیے صرف تباہی اور بربادی دکھ رہی تھی، اس کی بات پر جنرل ریاض مسکرایا۔ اس نے اپنی جیب سے USB نکالی اور اس کو سامنے پڑے لیپ ٹاپ میں انسرٹ کر دی۔ وہاں کا دروازہ ہلکی آواز سے کھل گیا۔ اتنی خاموشی تھی کہ وہ ہلکی سی چرچراہٹ بھی محسوس ہونے لگی۔ وہی سایہ اندر آ گیا تھا۔ جنرل نے پیچھے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں خوف نے سانس لیا۔ میری دھرتی کا ذرہ بھی تم کسی دشمن کو نہیں دے سکتے۔ تمہیں کیا لگا تھا یہ اتنا آسان ہے؟ اس کی آواز میں غراہٹ تھی۔ قریب مت آؤ ورنہ میں گولی چلا دوں گا، اس نے ایک گارڈ نے دھمکی دی۔ اس کو نظر انداز کر کے آگے جنرل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تم یہاں کیسے آئے؟ یہ جگہ تو خفیہ تھی۔ اس کے ہونٹ ماسک کے پیچھے پھیل گئے تھے۔ تم چھپ سکتے ہو مگر تمہارے دھندے نہیں۔ ایک گارڈ نے پیچھے سے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ اس نے ایک چری بغیر دیکھے پورے زور سے پیچھے کی طرف اچھال دیا تھا۔ آہ! چری سیدھا گارڈ کی آنکھ میں پیوست ہو گئی تھی۔ ویسے شرم تو نہیں آئی نا؟ جس ملک میں رہ رہے ہو اسی کی وردی کو پہنا ہوئے اور اسی سے غداری کر رہے ہو۔ وہ آگے بڑھا، اس نے زور سے پیوست چری کو اس کی گارڈ کی آنکھ سے نکال دیا۔ ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے نکلنے لگی۔ تھپ کی آواز سے وہ نیچے گرا، اس کی آنکھیں پھر سے
जनरल पर मरकूज हुई। हम बात कर सकते हैं, देखो मेरी बात सुनो। वो दोनों हाथ उठा चुका था। उसने अपने गार्ड को देखा जो ज़मीन पर तड़प रहा था। मैं तुम्हें पैसा, ताकत, बैंक बैलेंस, रैंक सब कुछ दे सकता हूँ। उसकी पेशानी पर पसीना चमकने लगा। दाएं तरफ से उस साए पर दूसरे गार्ड ने गोली चलाई थी, मगर वह झुक गया था। गोली दीवार में सुराख कर गई थी। उसने घूमकर पीछे से एक तूफानी लात मारी और गन उसके हाथ से उछलकर हवा में उड़कर उसके हाथ में गिरी। नाइस गन फॉर योर डेथ, उसने उस गन को देखकर कहा, और फिर ठाक की आवाज़ से गोली सीधा उस गार्ड के माथे के आर पार हो गई। वो जगह अभी खाली हो गई थी। सिर्फ वही साया और जनरल खड़े रह गए थे। साया घूमकर जनरल की तरफ देखने लगा। देखो मेरी बात सुनो, तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। मेरी तरबियत में मुझे सिर्फ वतन की मोहब्बत और दुश्मन की मौत सिखाई गई है। वो बहुत रिलैक्स अंदाज से एक कदम उसकी तरफ बढ़ा रहा था। जनरल ने खुफिया बटन दबाया था, लेकिन साये को इस बारे में पता नहीं चला। तुम्हें किसने भेजा है? आर्मी ने या ISI ने? वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। वो तुम्हें भी इस्तेमाल कर रहा है, तुम मेरी बात मान लो। बाहर से 2 गार्ड्स और भी आ गए थे क्योंकि उन्हें सिग्नल मिल गया। तो उसने पीछे देखा। इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाते, उसने स्लाइड करके तेजी से आगे बढ़कर एक की गले का नस काट लिया और दूसरे को घुमाकर बेंड करके उसकी कमर को तोड़ दिया था। दोनों एक साथ गिरे और दोनों के ज़मीन पर गिरने की आवाज़ पैदा हुई थी। वो तेज़ी से वापस जनरल की तरफ बढ़ गया। इस बार कोई मज़ाहमत उस तक पहुंचने के लिए साये तक को रोक नहीं सकती थी। अपने दिफा के लिए जनरल ने गन निकाल कर गोली चलाई, मगर वो फिर से बच गया। उससे पहले कि वो दूसरी बार गोली चलाता, उसने उसके मुंह पर एक मुक्का मारा और गर्दन पर एक थप रसीद किया। जनरल सीधा ज़मीन पर गिर गया। उसका गन उसे थोड़े से फासले पर गिरा था। साये ने पाँव के ठोकर से उसको दूर उछाल दिया। वो भी उसके करीब खड़ा ज़मीन पर उसको पड़ा देख रहा था, जैसे मौत बेरहमी से किसी को देखती है। मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो किया है लोगों के भले के लिए किया है। साये ने टेबल पर बड़े लैपटॉप से USB को निकाल लिया। वो अभी फिर से जनरल को देखने लगा। अभी तक किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था, जनरल ने भी नहीं। वो झुककर एक पाँव उसके सीने पर रखकर उसकी आंखों में देखा। तुमने सिर्फ गद्दारी की है। बहुत से जवानों और शहीदों के माँ बाप को उनके बच्चों की ज़िंदगियों के बदले पैसे दिए हैं। तुम्हारा कोई हक नहीं है जिंदा रहने का। नहीं नहीं, प्लीज़ मुझे मत। उसकी आवाज़ मुंह में ही रह गई थी। एक तेज़ ब्लेड नुमा चरी जो उसने अपने पैंट की पॉकेट से निकाली थी, उसने उसके दिल में पेवस्त कर दिया। वो अभी भी मरा नहीं था। तुम्हारे लिए तो ये मौत बिल्कुल आसान बन जाएगी। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। उसके ऊपर से उठने लगा। उसका वही गन जिसको उसने ठोकर मारा था, नजरें उस पर ठहर गईं। वो उसे उठाने लगा। क्या ख्याल है जनरल? आज तुम्हारे गन से तुम्हें मसा चखाते हैं। वो बेजान हो रहा था। नहीं, तुम मर नहीं सकते, तुम्हें यह दर्द सहना होगा। ठा 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 गन की 3 गोलियां उसने उसके जिस्म में उतार दिए। इससे पहले कि वो मरता, उसने मौत के दर्द से उसको रूशनास करवाया था। अब बचने की तो चांस ही नहीं बनती थी। खून ने जैसे वहाँ के फर्श को नहलाने का फैसला कर दिया था। वो गन को वहीं पर फेंक गया। अपने कान में लगे डिवाइस को टच करने लगा। दूसरी तरफ सिग्नल मिल गया था। स्पेक्ट्रा 17, क्या रिपोर्ट है? रेडियो पर आवाज़ आई। द मिशन इज़ ओवर। रोबोटिक अंदाज। जनरल रियाज इज़ फिनिश्ड। जैसे ये उसके लिए आम सी बात हो। डेटा महफूज है। खतरनाक हद तक सर्द लहजा और बात खत्म। दूसरी जानिब सुनने वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी थी। तुमने अपने काम को रात की खामोशी में कर दिया, मगर इसकी आवाज़ें बहुत दूर तक जाएंगी। वो जो भी था, उसकी खुशी उसके अल्फाज से झलक रही थी। इट्स माई ड्यूटी सर। बगैर मजीद कोई और बात करके वो अपनी तरफ से डिस्कनेक्ट करने लगा। उसने एक नज़र उस बंकर में देखा। 5 लाशें ज़मीन पर बेजान पड़ी थी। वो जैसे आया था बिल्कुल वैसे किसी साए की तरह अंधेरे में गुम हो गया था। हेडक्वार्टर खुफिया मीटिंग। यहाँ आप सबको बुलाने का मकसद बिल्कुल वाज़ेह है। वो मिशन जिसे हम 2 साल पहले अपने अंजाम तक नहीं पहुँचा सके थे, अगले हफ्ते आप सबने उसे मुकम्मल करने के लिए रवाना होना है। एक स्पॉटलाइट एक आदमी पर मरकूज थे जिसने ब्लैक एंड वाइट फॉर्मल सूट पहन रखा था। बाकी सब चेहरे अंधेरे में छुपे हुए थे। कोड नंबर 388। जैसा कि आप पहले भी इस मिशन का हिस्सा रह चुके हैं, इस बार आप पर इजाफी जिम्मेदारी आयद होती है। आप सबकी रहनुमाई करेंगे। रॉजर सर। कोड 388 ने एक प्रोफेशनल अंदाज में अहकामात की तकमील की। इसी रोशनी में अब ये वाज़ेह हो चुका था कि मेज़ के गिर्द 5 अफराद बैठे हैं और सबकी नज़रें उसी एजेंट पर जमी हुई थी जिसने रिस्पॉन्स किया था। कोड नंबर 188। यू हैव द पावर टू प्ले विद एनी ह्यूमन माइंड। सरबराही कुर्सी पर बैठे शख्स ने एक दूसरे से कहा। यस सर। उसने पूरी चौकसी के साथ हाजिरी दी। आपका बुनियादी किरदार यही होगा कि अपने इस टैलेंट को इस्तेमाल करते हुए इस मिशन में कोड नंबर 250 और 290 के लिए रास्ता साफ करें। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये दोनों हमारी एजेंसी के तेज़ तरीन और माहिर एनिमी क्लीनर्स हैं। इनके लिए किसी को मारने या दुश्मन को घुटनों पर लाने में सिर्फ 30 सेकंड दरकार होते हैं। मेज़ के गिर्द सबकी इन नज़रें उन दोनों की तरफ उठ गई, मगर चेहरे अब भी वाज़ेह नहीं थे। याद रहे, हमें हर सूरत ये इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है। ये हमारे मुल्क और इस धरती के बिका के लिए ज़रूरी है। आखिर वो गद्दार कौन है जो हमारे ही टुकड़ों पर पल रहा है और हमें ही काट रहा है? वो बारी बारी सबको देखने लगा। डोंट वरी सर, इस बार सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा। कोड 388 ने जवाब दिया। मेजर दानिश अहमद ने इस बात में सर हिलाया। ऐसा ही होना चाहिए। याद रखें, हम इस बार हार नहीं सकते। अगर हम नाकाम होते हैं तो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लेंगे। हम पहले ही कई ममालिक की ग्रे लिस्ट में आ चुके हैं।
जब तक हमें ये मालूम नहीं होगा कि वो गद्दार कौन है, हम खुद को महफूज नहीं रख सकते। सर, पहले क्या हुआ था? मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की ISI इतनी कमज़ोर है कि बगैर कुछ हासिल किए वापस आ जाए। कोड 290 ने शिद्दत और एतमाद से कहा था। यू आर राइट, पाकिस्तान की ISI दुनिया की बेहतरीन खुफिया एजेंसियों में शामिल है, मगर इस बार हमारे जवान पहला कदम भी नहीं उठा पाए थे। मेजर की आवाज़ में अफसोस झलक रहा था। हम जानना चाहते हैं, कोड 290 ने फिर कहा। मेजर दानिश ने लम्हे भर को तवक्कुफ किया, फिर बोलना शुरू हुआ। 2 साल पहले हमने यही मिशन लॉन्च किया था जो आप लोग करने जा रहे हैं। हमें इत्तला मिली थी कि हमारे कुछ लोग अंदर से दुश्मन के साथ मिले हुए हैं। उसकी आवाज़ धीमी हो गई, जैसे वो माजी में वापस चला गया हो। जिस मिशन पर आप जा रहे हैं उसे यूँ समझे कि दुश्मन एक आलमी खुफिया नेटवर्क की सूरत में काम कर रहा है, जिसमें दुनिया के हर मुल्क की किसी न किसी सीक्रेट एजेंसी के एजेंट्स शामिल हैं, और यकीनन वही शख्स अपने अपने मुल्क का गद्दार है। उसने सांस रोकी और बदकिस्मती से इसमें हम खुद भी शामिल हैं। कमरे में खामोशी गहरी हो गई। इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड इंडिया का एक शख्स है जो इंडियन डिफेंस सिस्टम के लिए काम करता है। मुख्तलिफ ममालिक की खुफिया मालूमात हासिल करके अपनी हुकूमत को देता है। बदले में वो उन लोगों को भारी रकम अदा करते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। इंडिया का नाम सुनते ही तकरीबन सबके तासुरात बदल गए। कहानी अब अपने राइजिंग एक्शन को छू रही थी। जो एजेंट्स इनकार करते हैं वो उनकी कमजोरियों से खेलता है, और ये सब एक प्री प्लान नेटवर्क के जरिए होता है। मेजर की नजरें एक एक चेहरा टटोलने लगी थी। हैरत है कि बात यह है कि आज तक ना किसी ने उसे देखा है और ना उसका नाम किसी रिकॉर्ड में मौजूद है। पिन ड्रॉप साइलेंस। हम सिर्फ इतना जान सके हैं कि वो इंडिया का है और उसे बर्न फेस के नाम से जाना जाता है। मेजर कहानी को अच्छे डाउन एक्शन के साथ ले गया था। सर, हमारे एजेंट्स के साथ क्या हुआ था? कोड 188 की आवाज़ गूंजी। मेजर कुछ देर खामोश रहा, फिर बोलने लगा। मिशन से 2 दिन पहले हमारे तमाम एजेंट्स को अचानक मेंटल स्ट्रोक्स, सीज़र्स के अटैक्स होने लगे थे। पहली बार में उनकी जिस्मानी तवाज़ुन और ज़हनी सलाहियतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। वो नाकारा हो चुके थे। उसने गहरी सांस ली और अगले 24 घंटों में सब एजेंट्स ब्रेन हैमरेज और सांस बंद होने के बायस एक्सपायर हो गए थे। उसने हाथ चेहरे पर फेरा। हम जानते थे कि नॉर्मल बात नहीं थी, मगर मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक सब कुछ नॉर्मल था। हमारे पास कोई सबूत नहीं था और आज भी नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये एक प्री प्लान्ड साजिश थी। सर, कोड नंबर 388 भी तो इस मिशन का हिस्सा थे, कोड 250 ने पूछा। मेजर ने उसकी तरफ देखा। यही तो मौजज़ा है, हम वक्त पर पहुंच गए थे। बाकी सब इनकी विल पावर का नतीजा है कि आज ये हमारे सामने सही सलामत बैठे हैं। कोड 250 ने शुक्रिया अदा करने के लिए हल्का सा सर झुकाया। इस बार आप सबको गैर मामूली एहतियात करनी होगी। मेजर दोबारा मतवजे होगा। हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। आज से आप सबको एक अपार्टमेंट फराहम किया जाएगा। मिशन तक आप वहीं रहेंगे। नो आउटसाइड फूड, नो कॉन्टेक्ट्स। ये एक क्लोज एंड सील मिशन है। अंडरस्टूड? सबकी नजरें उस पर मरकूज थी। अगर किसी का कोई सवाल हो तो अब कर सकता है। कोई आवाज़ ना आई। वही मुंजमद खामोशी। मेजर ने सर हिलाया। याद रखें, हम आपको खो नहीं सकते। आप हमारी उम्मीद हैं, हमारी एजेंसी के सबसे तेज तजुर्बेकार मारखोर। इस बार हम सांपों का सर कुचल कर ही दम लेंगे। यह आवाज़ कोड 250 की थी। मेजर के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। मुझे यही जज्बा चाहिए जवान। डैड, क्या ख्याल है, हो जाए एक गोल्फ बॉल मैच? वकार जमाल मलिक बीच कलर के हाई नेक पर वाइट कोट और पैंट के साथ ब्रांडेड और महंगे तरीन शूज़ पहने सब्ज खास तले अपने पैरों को तले को चलते हुए आया था। हाँ, क्यों नहीं? उसने पीछे उसकी तरफ देखा और स्टिक को घुमाते हुए गोल किया। वैसे आपका निशाना अच्छा है। उसका बेटा उसकी तारीफ करने लगा। वो मुस्कुराया था। यू नो, आई लव दिस। अपने हाथ में पकड़े गोल्फ स्टिक को इशारा करने लगा था। आई नो डैड, यू आर एथलेटिक मैन। तभी तो सिद्दीक जमाल मलिक और वकार जमाल मलिक में बाप बेटे का रिश्ता नहीं दिख रहा। उसका एक कहा गूंजने लगा था। कम ऑन माई सन। वो वहाँ पर पड़ी बेंच पर बैठने लगा। नजरें दूर गोल्फ बॉल को तलाश में दौड़ रही थी। मैं जानता हूँ तुम्हें। यह बताओ, तारीफें किस खुशी में हो रही हैं? डैड, इट्स अ जीनियस कॉम्प्लीमेंट। सिद्दीक जमाल ने सर हिलाकर उसे देखा। कैसा चल रहा है बिजनेस? मैं तो 1 महीने से ऑफिस में नहीं आया। यू नो, बिजनेस ट्रिप सच में बोर हो गया हूँ। अब थोड़ा ब्रेक ले लें। बिजनेस बिल्कुल फिट जा रहा है। मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है। आपके गैर मौजूदगी में बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी आए हैं। हमारी फार्मा कंपनी वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गई है। न्यूरो क्योर पाकिस्तान की टॉप फार्मास्यूटिकल्स में अपना नाम बना गई हैं। इट्स अ गुड न्यूज़, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हमें और भी वर्क करना होगा। दुनिया के हर मुल्क में हमारी मेडिसिन के कस्टमर्स होने चाहिए। उसने वकार को संजीदगी से कहा। वह सच में एक ठोस बिजनेसमैन था। ऐसा ही होगा, मुझे उम्मीद है वो दिन दूर नहीं। वैसे ये जरी कहाँ है? उसकी बेटी। जब से आया हूँ मैंने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी। डैड, वकार ने मुस्कुराकर उसे पुकारा। आप जानते हैं उसे, वो कहीं पर लैपटॉप के सामने बैठी होगी या फिर लैब में। इसके अलावा वो और कहाँ जा सकती है? हाँ, क्लब में जाती है, मगर सिर्फ संडे को। लेकिन अभी तो संडे में 3 दिन बाहर रहते हैं। आई एम श्योर मैंने जहाँ कहा है वो वहीं में से कहीं पर होगी। ये लड़की पागल हो जाएगी। जब भी देखो कहीं ना कहीं किसी केमिकल की तलाश में खोज लगाती रहती है। वो तो है ही पागल, उसके पास अकल नहीं है। ये इतनी बड़ी फार्मा कंपनी में सिर्फ वो तो काम नहीं करती। मैंने बहुत दफ़ा समझाया, बहुत लोग हैं करने को, मगर वो है कि जिद पकड़ कर बैठी है। व्हाट आर यू सेइंग? क्या कह रहे हो तुम?
تم اس کے دماغ کے بارے میں بات مت کرو تو بہتر ہے. اس نے جتنے بھی میڈیسنز ڈیولپ کر لیے ہیں ابھی تک وہ ہمارے ٹاپ کمپنی پروڈکٹس میں آتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا مگر ایسا تو وہ لائف کو انجوائے نہیں کر پائے گی. ابھی اس کی عمر ہی کتنی ہے. ساری زندگی پڑی ہے اس کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے. میں چاہتا ہوں وہ خوش رہے بس. یہ تو ٹھیک کہا. خیر میں اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اگر مانے تو بہتر ہے ورنہ میں اسے فورس نہیں کرنا چاہتا. اس نے ایک بازو کو بینچ کے بیک پر ڈال لیا. آپ کو لگتا ہے وہ کسی کی مانتی ہے؟ اوپر سے آپ کی لاڈلی بنی ہوئی ہے آج کل اور نیچر میں بھی بلا کی ضدی. اگر اس نے ٹھان لیا ہے تو کسی کی نہیں سنے گی. اس نے اپنے گلے میں پہنے چین کو گھماتے ہوئے باپ سے کہا تو وہ سر ہلانے لگا. اتنی شہانہ اور خود پرست تو وہ ہونی چاہیے. آخر وہ میری بیٹی ہے اور اس کی ماں. وہ مسکرایا. وہ بھی کوئی عام عورت نہیں تھی. دبئی کے رئیسوں کی بیٹی تھی. اس کا یہ ایٹیٹیوڈ کرنا تو بنتا ہے. اس کے لہجے سے اپنے لیے غیر معمولی ہونا جھلک رہا تھا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہم سب کی لاڈلی ہے. وہ مجھے بہت عزیز ہے. اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. وہ یہ میٹیریل ہی نہیں ہے ڈیڈ. وقار کے چہرے پر ایک سائڈ اسمائل آ گیا تھا. یقین نہیں آ رہا کہ یہ تم کہہ رہی ہو جسے اپنے سوا کوئی نہیں دکھتا. صدیق اس کی انا پرستی پر چوٹ کرنے لگا جو آج بہن کے حق میں بول رہا تھا جبکہ وہ ہر وقت اسے چڑھانے میں لگا رہتا تھا. میں صرف اس سے مذاق کرتا رہتا ہوں. میرے سٹینڈرڈز باہر والوں کے لیے آسمان ہیں اس کے لیے نہیں. مجھے اچھا لگا اس کے لیے تمہارا یہ بیہیویئر. اور ویسے تمہیں کرنا بھی چاہیے. آخر تم اس کے بڑے بھائی ہو. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ ہم سب کی شہزادی ہے. لیکن ہم اندر چلیں؟ وقار نے اوپر دیکھا. کچھ دیر میں بارش ہونے والی تھی. آسمان پر بادل چھائے ہونے کی وجہ سے فضا بوجھل ہو گئی تھی. صدیق نے اس کی بات پر سر ہلایا اور کھڑا ہو گیا. بھیا کہاں ہیں آپ؟ ایک لڑکی سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے تیز آواز میں کہنے لگی. اس نے وائٹ کلر کی لانگ فراک کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ پہنا ہوا تھا. اس کے سیاہ بادلوں جیسے لمبے بالوں اس کے قدم سے ادھر ادھر رقص کر رہے تھے. پتہ نہیں کیوں آواز نہیں دے رہے. وہ خود سے کہنے لگی. اس نے اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے کر دیا. اس کا چہرہ واضح ہونے لگا. بھیا آپ کہاں پر ہیں؟ میں نے آپ کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا اور آپ ابھی بھی نہیں مل رہے. وہ چیختے ہوئے کہہ رہی تھی جیسے اعلان کر رہی ہو. اس کے معصوم چہرے پر تناؤ آ گیا تھا. گہرے کالے آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے تھے جسے وہ بار بار پیچھے دھکیل رہی تھی. بھیا میں آخری بار کہہ رہی ہوں پلیز آ جائیں. کہاں پر ہیں ورنہ میں رونے لگ جاتی ہوں. اس نے دونوں ہاتھوں کو گرا لیا تھا یعنی کہ امید ختم ہو گئی تھی. اب اس نے اپنی طرف سے دھمکی دی تھی. سیڑھیوں سے کوئی نیچے اترنے لگا. اس نے قدموں کے دھپ دھپ سے پیچھے دیکھ لیا. وہ اتر رہا تھا. اس کا بھائی اس کی دھمکی سے ڈر گیا تھا. وہ اس کو بنائے ہوئے منہ سے دیکھ رہی تھی. کیوں ابھی آئے ہیں؟ ایک تو آپ کا بھی پتہ نہیں چلتا کہاں پر بیٹھتے ہیں. بہت برے لگتے ہیں مجھے یہ اتنے بڑے بڑے گھر. وہ دونوں ہاتھوں کو پھیلانے لگی. کیا ہے صفا کیوں چیخ رہی تھی؟ وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھ رہی تھی. آپ باہر نکلیں گے تو پتہ چلے گا نا. باہر اتنی زوروں کی بارش ہو رہی ہے. سوری بیٹا میں تھوڑا بیزی تھا. آپ کو آج ٹائم نہیں دے سکتا. پر مجھے آپ کے ہاتھ کے پکوڑے کھانے اور آپ ابھی جلدی سے کچن میں جائیں. میرا دل کر رہا ہے کھانے کو. وہ اس کا ہاتھ ہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی. میں تمہارے لیے پھر بنا لوں گا. ابھی مجھے بہت کام ہے. وہ ہنس رہی تھی اچھل رہی تھی کہ یکدم ساکت سے اس کو دیکھنے لگی. امان بھیا آپ مجھے انکار کر رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں مجھے بارش میں پکوڑے کھانے کی عادت ہے. اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے. میری جان رو تو نہیں. میں نے کہا تو ہے کہ بزی ہوں. اس کے بال اس کے چہرے سے ہٹانے لگا. دور رہیں مجھ سے. بات مت کریں. اس کا ہاتھ جھٹکنے لگی تھی. اچھا اوکے رونا بند کرو. صفا میری طرف دیکھو. وہ دوسری طرف چہرہ کرنے لگی تھی. صفا بیٹا میں بنا رہا ہوں ابھی تو رونا بند کرو. ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر واپس اس کی طرف مڑنے لگی. چلیں بس پھر آئیں کچن میں. اس کی کلائی کو پکڑ کر وہ کچن میں اسے گھسیٹتے ہوئے لانے لگی. امان کیسر جو دنیا کو کسی کھاتے میں نہیں لاتا تھا اس لڑکی کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے. اس کی خوشی کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تم میری ہیلپ کرو گی؟ وہ کٹنگ بورڈ اور چھری کو اٹھاتے ہوئے صفائی سے پوچھنے لگا. میں ہیلپ کرتی ہوں مگر آپ کے ہاتھ میں ابھی جو ہے. اس نے پیاز کو اشارہ دیا جسے وہ کاٹنے کے لیے وہاں پر رکھ چکا تھا. یہ مجھے کام نہیں کرنے دے گی اور پھر میں کٹنگ کرنے سے زیادہ آنسو اور ناک رگڑتی رہوں گی. آپ بتائیں ابھی اگر اس طرح کی ہیلپ چاہیے تو میں دے سکتی ہوں. مقابل کے جواب پر وہ ہلکا سا مسکرایا. پچھلی بار بھی آپ نے میرے سبھی کٹے ہوئے پیاز کو پھینک دیا تھا. ویسے ایک بات تو تھی وہ پیاز صرف نام کے تھے. وہ آخر میں اوپر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی تھی. گرلز کو اپنے کام آنے چاہیے. ضروری نہیں کہ وہ اس کو کرے بھی لیکن آنے تو چاہیے. میں نے آپ کو اپنی اتنی فنی بات بتائی اور آپ بالکل بھی نہیں ہنسے. الٹا مجھے پھر سے لیکچر دینا شروع کر گئے. قسم سے ٹیکس نہیں لگتا. تھوڑا سا ہنسا کریں. ہم ایسا کرتے ہیں. اس نے چٹکی بجائی. آپ پکوڑے بنائیں پھر دونوں بارش میں نہاتے ہیں. وہ روشن دان سے باہر دیکھنے لگی. اس کی آنکھیں بارش کی گرتی بوندوں سے چمکی تھی. ایسا کچھ نہیں ہوگا. انکار سیدھا آیا. تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی. اس نے کٹے ہوئے پیاز کو اشارہ کیا. اس کے بعد تم سیدھا اپنے روم میں جاؤ گی. بھیا وہ رونے والی صورت بنائی. اسے پھر سے بلیک میل کر رہی تھی. نو صفا اور ضد نہیں کرو گی تم. اس نے کمر پر ہاتھ رکھا. ویسے آپ نے میری فزکس کی ٹیچر سے کم نہیں ہے. اس کے چہرے پر بھی ہر وقت اے سی کرنٹ چڑھا ہوتا ہے. اس نے بے دہانی میں پیاز کو کھا لیا تھا اور اب اس کو اندر اتارنے کے لیے گول گول گھوم رہی تھی جو کسی طرح سے ممکن نہیں ہو رہا تھا. پانی پی لو. امان نے اوپر دیکھے بغیر کہا.
انہوں نے کیسے دیکھا؟ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کی ہچکی نکلی۔ امان نے اوپر اس کو دیکھا۔ وہ بغیر آنکھوں کو ملائے سنک کے پاس گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹھنڈے پانی کے بجائے گرم پانی کے نیچے ہاتھ کر لیتی، امان نے نل کو بند کر دیا۔ کب بڑی ہوگی تم؟ وہ ٹھنڈے پانی کا نل اس کے لیے کھولنے لگا اور واپس اپنے کٹنگ بورڈ پر آیا۔ صفا پیچھے سے 100 لعنتیں خود پر بھیجنے لگی۔ یہاں اگر کوئی اور ہوتا تو اس کی عجیب باتوں اور حرکتوں سے ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتا، مگر یہاں اس کا بھائی تھا جس کے چہرے پر مسکرانے کا نام و نشان بھی نہیں مل رہا تھا۔ ویسے ایک بات پوچھوں، وہ اس کے قریب ہو گئی تھی۔ اس نے سب چیزوں کو کاٹ لیا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد میں بہت مہارت سے تمام ریسیپی کو وہ ریڈی کر چکا تھا۔ ابھی صرف پکانے کی باری تھی۔ اس نے اس کو دیکھ لیا۔ بولو کیا کہنا ہے؟ وہ کوکنگ ایپرن کو پہننے لگا۔ آپ نے اتنی اچھی کوکنگ کہاں سے سیکھی ہے؟ اور اتنی جلدی آپ نے سب کاٹ بھی لیا؟ یہ کیسے کرتے ہیں؟ تم نے سیکھنا ہے کیا؟ مجھے کسی کہانی کے منتظر تھی۔ اس کے بھائی نے اس کا جنازہ نکال لیا۔ کیا ہوا؟ تم تو خاموش ہو گئی۔ اب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں تو بندہ خاموش ہی ہوگا۔ میں نے ایسے ہی صرف پوچھا تھا۔ ایک لمحے کو لگا تھا امان کو بھی اس نے ایسا کیا کہہ دیا۔ اور وہ پھر ہنکارا بھرنے لگا۔ اس کو کام کرنے سے تو ہارٹ اٹیک ہوتی تھی۔ تم مجھے چھوڑو، میں نے جہاں سے بھی سیکھا تمہارے پکوڑے بس ریڈی ہونے والے ہیں۔ اس نے فرائنگ پین میں تیل ڈال کر گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ آپ کچھ بھی صحیح سے نہیں بتاتے، وہ دھیرے سے کہنے لگی۔ امان نے اسے دیکھا۔ وہ ہر بار اسے کوئی نہ کوئی اپنی الگ دنیا کے سوال پوچھتی رہتی تھی۔ اس کو کبھی بھی اپنے بھائی کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ تیل تقریباً گرم ہو گیا تھا اور امان بھی مہارت سے ایک گول گول پکوڑا بناتے ابلتے تیل میں رکھ رہا تھا۔ کچھ دیر میں پورے کچن میں خوشبو پھیل گئی تھی۔ فرائنگ پین میں جتنے پکوڑے آ سکتے تھے اس نے ڈال لیے تھے۔ اب اس کے پکنے کا انتظار ہو رہا تھا۔ صفا اس کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ تیز تیز ہاتھ چلا رہا تھا۔ کچھ دیر میں پکوڑے گولڈن کلر میں پک گئے تھے۔ میں ایک بنا لوں؟ اس نے شوق میں آ کر پوچھا۔ تمہارا ہاتھ جل جائے گا۔ وہ اسٹرینر سے پکے ہوئے پکوڑے ایک بہت بڑی پلیٹ میں رکھنے لگا، جس میں اس نے پہلے سے ٹیشو رکھ دیا تھا تاکہ آئل کے ٹھنڈا ہونے سے پکوڑے پلیٹ پر چپک نہ جائیں۔ آپ بھی تو کر رہے ہیں، اتنا ایزی تو لگ رہا ہے، پلیز۔ وہ جیسے کر رہا تھا صفا کو بھی وہ گیم لگنے لگا۔ اس نے اس بار بھی کوئی رسپانس نہیں دیا تھا۔ بھیا پلیز، اس نے تیسری بار کہا تھا اور اس بار اس نے پلیز پر اپنا سارا زور ڈال دیا تھا۔ اچھا کر لو۔ وہ اس کو دیکھنے لگا۔ آپ مجھے یہ والی جگہ دیں۔ وہ اس کو سائڈ پر کر کے ابھی خود چولہے کے بالکل سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ امان اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بال سے ایک گول نما پکوڑا بنانے کی کوشش کی جو کچھ دیر کے ٹرائی کرنے کے بعد ہو گیا تھا، اور وہ اپنی پہلی کامیابی پر خوش ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اب باری تھی پین میں ڈالنے کی۔ اس نے اس کو فرائی پین میں پھینکنے کے انداز میں ڈال لیا تھا جس میں تیل ابل رہا تھا۔ ایک ڈپ کے ساتھ اس سے بہت سارے چھینٹے امان کے ہاتھ پر گرے تھے جس نے اس کے لیے آنچ کم کرنے کے لیے بڑھایا تھا۔ اس کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ وہ پیچھے ہو گئی تھی۔ صفا ہاتھ دکھاؤ مجھے۔ اس کا ہاتھ پکڑنے لگا۔ تمہیں لگی تو نہیں؟ اس نے اس کے دوسرے ہاتھ کو بھی پکڑا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کی نظریں ابھی بھی چولہے پر تھی۔ وہ بھیا آپ، میں نے کہا بھی تھا مت کرو۔ صفا کی آنکھوں میں بڑے بڑے آنسو آ گئے تھے۔ اس نے اس کا ہاتھ سنک میں پانی کے نیچے کر دیا تھا۔ وہ اس کو دیکھ رہی تھی۔ بھیا مجھے کچھ نہیں ہوا، آپ کے ہاتھ پر تیل گر گیا۔ امان کی کلائی اور ہاتھ پر گول سرو چلے دھبوں کے نشان بن گئے تھے۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، نہیں لگا مجھے۔ وہ ابھی بھی اس کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ ہچکی لینے لگی۔ میرے ہاتھ سے خود گرا تھا۔ آنکھوں میں جمع آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ تو تم کیوں رو رہی ہو اگر کچھ ہوا نہیں ہے؟ اس نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ آپ کا ہاتھ جل گیا، آپ میری وجہ سے نہیں بتا رہے، دیکھیں کتنے چھالے بن گئے ہیں، وہ اٹک اٹک کر کہہ رہی تھی۔ یہ چھوٹا سا زخم ہے میرا بچہ، آپ رو رہی ہیں۔ اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ آپ کو جلن نہیں ہو رہی؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کے چہرے کو اپنے ہتھیلیوں کے پیالے میں بھرنے لگا۔ پکا نا؟ وہ نیچے والا ہونٹ باہر نکال کر پھر سے پوچھنے لگی۔ اس نے سر ہلایا تھا۔ اب خاموشی سے وہ اس کو دیکھ رہی تھی۔ کیا خیال ہے، پکوڑے کھانے ہیں؟ اس نے اس کا دھیان بھٹکانے کی کوشش کی۔ ایک شرط پر، وہ کچھ دیر بعد جواب دے گئی۔ امان نے آنکھوں سے اشارہ کیا تھا کہ کیا آپ بھی میرے ساتھ کھائیں گے ورنہ نہیں؟ تم جانتی ہو میں یہ سب نہیں کھاتا۔ وہ پھر سے پین کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آپ کس کڑوی پھیکی کافی سے تو یہ پکوڑے اچھے ہیں، پلیز کھائیں میرے ساتھ۔ صفا گو ٹو یور روم۔ وہ اس بار اس کو گھورنے لگا، یعنی کہ اور کوئی ریمانڈ نہیں۔ اچھا اوکے۔ وہ منہ بنا کر بالوں کو ایک کان کے پیچھے کرنے لگی اور وہاں سے نکلتی بنی۔ امان نے اسے کے پیچھے دیکھا تھا۔ وہ کچن میں ابھی نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ پر جلنے کی وجہ سے ببلز بن گئے تھے، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر روح نہیں، یا پھر وہ پین ریزسٹر ہے، کیونکہ ایسا تو صرف تانبے سے بنے لوگوں میں ہوتا ہے، یا پھر وہ جس کے لیے درد کام سے بات بن گئی ہو۔ یار تم نکلو اس لیپ ٹاپ سے، جب بھی دیکھتا ہوں اس میں گھسی رہتی ہو۔ تم تو چپ کرو، نہ خود کچھ کرتے ہو نہ مجھے کچھ کرنے دیتے ہو۔ اس نے اس کو دیکھا بھی نہیں تھا لیکن جواب ضرور دیا تھا۔ آپ کہہ سکتی ہیں آپ کے تو 3 میڈیسنز انٹرنیشنل لیول مارکیٹ پر چل رہے ہیں، انٹرنیشنل لیول پر مارکیٹ میں چل رہے ہیں۔ میرے تو بال سفید ہو گئے ہیں، مگر مجال ہے میرا کوئی بھی آئیڈیا کام کرے۔ وہ اپنے گوگلز ٹھیک کرنے لگا۔ میرے دوست، اس کے لیے دماغ چاہیے ہوتا ہے، اسمارٹ ورک، کین آبزرویشن، کریٹیکل تھنکنگ، جو کہ تم میں نہیں ہے۔ وہ اپنی بات کے آخر میں ہنسنے لگی۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ زری صاحبہ، میں اپنے ڈپارٹمنٹ کا گولڈ میڈلسٹ ہوں۔ وہ انگلی سے خود کو اشارہ کرنے لگا۔ ایسا تو تمہارے باپ نے مجھے یہاں پر جاب نہیں دیا۔ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں، محنت تو گدھے سے زیادہ کوئی نہیں کرتا، مگر اس سے کیا وہ کبھی گھوڑا بن گیا ہے؟
نہیں نہیں نا، وہ اپنے سوال کا جواب خود دے گئی تھی۔ زری میڈم، آپ بھی کوئی اتنی توپ چیز نہیں ہے، خود کو دیکھیں، لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں۔ وہ اس کے بالوں کو اشارہ کرنے لگا جو میسی بن میں بند تھی اور ادھر سے ادھر نکلے ہوئے تھے۔ کچھ لٹیں اس کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ اس نے شوق کی کیفیت میں اس کو دیکھا۔ عمران کے بچے، مجھے کیا ہوا؟ اس کو برا لگا تھا۔ وہ اپنے پاس پڑے موبائل میں کیمرہ نکالنے لگی۔ ہاں ہاں ہاں، اب ہنسنے کی باری اس کی تھی۔ تم خود کو دیکھو تو ایسا لگ رہا ہے تمہارے بالوں میں چڑیوں نے گھونسلہ بنایا ہے، اور کب سے تم یہ جو چائے کے کپ خود میں انڈیل رہی ہو، مجھے تو لگتا ہے تمہارے اندر سے بھی کیفین کی اسمیل آئے گی۔ تم جانتے ہو، عمران وہ زبردستی مسکرائی۔ اس کے چین میں وہ ڈمپل بہت گہرا ہو گیا تھا۔ کیا؟ وہ جیسے سننا چاہتا تھا۔ اس کے ایکسپریشن سے ایسا لگ رہا تھا وہ اس کو تھینک یو کرے گی کہ اس نے اسے احساس دلایا۔ یہی کہ تمہارا نہ منہ اس قابل ہے کہ اس پر بات کی جائے، اور نہ تمہارے اندر کوئی اچھی بات نکل سکتی ہے۔ ایڈیٹ، لوزر، خود کو دیکھا شیشے میں؟ بڑا آیا مجھے بتانے والا۔ وہ دوبارہ سے لیپ ٹاپ کو دیکھنے لگی۔ عمران اپنے صدمے میں گیا تھا۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، وقار اس کا بھائی وہیں پر آیا تھا۔ عمران نے اس کو دیکھا تھا۔ اس کا منہ اس کی باتوں پر ایسا کھلا رہ گیا۔ نظروں کے تعاقب میں زروا نے بھی اسے دیکھا۔ اس کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ منہ بند کرو گدھے، مچھر چلا جائے گا۔ ایک دوسرے جھٹکے سے وہ ہوش میں آیا تھا۔ آئی سویئر، تم نے ایک نمبر کی چڑیل ہو۔ میں نے کیا کہا تھا تمہیں کہ تم نے مجھے اتنا ذلیل کر دیا؟ زروا سمیت وقار کا بھی کہاں نکل گیا؟ تم نے اس کو کیا کہا ہے؟ وقار اس کو اشارہ کر کے زروا سے پوچھنے لگا۔ اس کے چہرے پر تو داستان ظلم رقم ہے۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ وہ اپنے بالٹی جتنے کپ سے ایک لمبا گھونٹ لینے لگی۔ ویسے یہ بیچارہ میں نے بھیجا تھا۔ وہ وہیں پر ایک کرسی پہ بیٹھ گیا۔ میں نے آپ کو کہا تھا وقار بھائی مجھے نہیں بھیجے، خود آ کر بتائیں اسے۔ یہ تو چڑیلوں کی طرح چمٹ جاتی ہے لوگوں کے پیچھے۔ عمران نے وقار سے کہہ دیا تھا جس کو اس نے کچھ دیر پہلے بھیجا تھا، اور اس کی چڑیل کہنے والی بات پر وہ اس کو پھر سے گھورنے لگی۔ تمہارا یہ جو HCL کی طرح گندا سموہ ہے نا، اس کو بند کرو ورنہ میں بھول جاؤں گی کہ تم کبھی میرا کلاس فیلو یا دوست ہوا کرتے تھے۔ اس بار دھمکی بھی سیریس والی تھی۔ زروا یار میری بات تو سنو۔ تو آپ آ کر کہتے نا اس کو کیوں کہا تھا مجھے بلانے کے لیے؟ اپنے بالوں سے بال پر نکال کر وہ بات کرتے وقت اس سے وقار کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی تھی۔ آج سنڈے ہے تو تم روز سنڈے نائٹ کو کلب جاتی ہو۔ آج نہیں گئی تھی؟ تمہارا ایک دوست تو یہیں پر آیا تھا، اور دوسرا کیا نام ہے، ہاں نومی، اس نے تو کالز کر کے میرا دماغ خراب کر دیا۔ آج سچ میں سنڈے ہے کیا؟ وہ فون میں دیکھنے لگی۔ اوہ شٹ، قسم سے مجھے یقین نہیں آ رہا، ویکینڈ اتنی جلدی آ گیا۔ میری جان، تم اس دنیا سے نکلو گی تو اصل دنیا دیکھو گی۔ وہ لیپ ٹاپ کو اشارہ کرنے لگا۔ بس میری ریسرچ میں لاسٹ ٹچ رہ گیا، میں ایسا کرتی ہوں آج نہیں جا رہی، ویسے بھی تو اب لیٹ ہو گیا، اور میں نے جو تمہارے دوستوں کو کہا ہے کہ تم آ رہی ہو، بھائی آپ کو مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا نا۔ یار پلیز زہری، باہر نکلو، بیمار ہو جاؤ گی۔ وقار کو تو ابھی سچ میں فکر ہو گئی تھی، یہ لڑکی اتنی ڈوبی ہوئی تھی اپنے کام میں، نہ اس کو کھانے کا ہوش تھا اور نہ پہننے کا۔ اب تو میں کہہ چکا ہوں تم چلی جاؤ، آؤٹنگ ہو جائے گی تمہاری۔ ویسے تم سچ میں چڑیل بن گئی ہو۔ آخر میں وہ بھی وہی جملہ کہنے لگا۔ اس کی چڑیل کہنے پر بھی وہ عمران کو دیکھنے لگی۔ ایک تو میں اس نومی سے تنگ آ گئی ہوں، فضول کا سر درد بن گیا، ہر وقت چپکنے کی کوشش کرتا ہے، پلیز اس کا کچھ کریں۔ اس کے چہرے پر 12 بج گئے تھے۔ وہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے، وہ تو چلتا پھرتا ڈرامہ ہے، جسٹ انجوائے کرنا سیکھو۔ آپ کو نہیں پتا اس لیے کہہ رہے ہیں۔ ویکینڈ پر بھی اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ میں اس کی گرل فرینڈ ہوں۔ لائک سیریسلی برو، میں زروا ملک اس جوکر کی گرل فرینڈ بنے گی؟ اس نے خود کو اشارہ کر دیا تھا۔ وقار اس کے ایٹیٹیوڈ پر مسکرایا تھا۔ وہ اس کو سوٹ کرتی تھی۔ وہ جب باتوں میں اپنے سبز آنکھوں کو گھماتی تھی، دل اس کو چھونے کی آرزو کرتا تھا جیسے اس نے ابھی اپنی آنکھوں کو گھمایا تھا۔ تم اس کو چھوڑو، اگر پھر سے کچھ کیا تو میں دیکھ لوں گا۔ اب تم بھی اٹھ جاؤ، آئی ایم شیور سلون میں تمہیں 3 گھنٹے اور بھی لگیں گے۔ کیا ہے یار، میں کیا عمروں سے نہائی نہیں ہوں؟ وہ چیئر سے جمپ لگا کر اتر گئی۔ سب کچھ ایسے ہی چھوڑا سوائے اپنے لیپ ٹاپ کے، جس کو بند کر کے وہ اٹھانے لگی۔ وقار بھی اٹھ گیا تھا۔ دونوں عمران پر گزر رہے تھے کہ زروا اس کو دیکھ کر رک گئی، جس کا منہ سیل ہو گیا تھا اس کی روسٹنگ پر۔ میں کچھ زیادہ بول گئی، وہ دھیرے سے کہنے لگی۔ بس تم بھول جاؤ۔ اس نے ابھی بھی کچھ نہیں کہا تھا، یعنی کہ ناراضگی ابھی تک چل رہی تھی۔ عمران، میں کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ چیخ کر بولی۔ مزید اس سے لہجہ نرم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بیچارہ تو ڈر گیا تھا۔ اس کے جمپ پر وقار ہنسا تھا۔ مان جاؤ نا، چلو میرے ساتھ کلب چلتے ہیں، میرا دل نہ میں انکار نہیں سنوں گی۔ وہ اس کے بولنے سے پہلے آنکھیں اٹھا کر وارننگ دینے لگی۔ کیا مصیبت ہے زروا، تم دوست ہو یا چلتی پھرتی بلا؟ وہ بھی تنگ آ گیا تھا۔ وہ دونوں بہن بھائی کو چھوڑ کر باہر نکلنے لگا۔ میں تمہارا ویٹ کروں گی، اس کے پیچھے اس نے آواز لگایا اور خود مسکرانے لگی۔ دبئی، رات کے 7 بج رہے تھے۔ دبئی جسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے، جہاں عرب کے بڑی ہستیاں رہتی ہیں، جہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا ہے۔ ایک فلک پوش روشنیوں سے لیس بنگلو اپنی پوری شان و شوکت سے دکھائی دے رہی تھی۔ وہ مینشن دبئی کی ریت میں چمکتے تاج کی مانند ایستادہ تھی۔ سنہری شاموں کی روشنی جب اس کے سنگ مرمر کے ستونوں سے ٹکراتی تو ایسا لگتا جیسے سورج خود اس کے در و دیوار پر سجدہ ریز ہو گیا ہو۔ یہ کوئی رہائش نہ تھی،
یہ غرور کی ایک قید خانہ تھی. ہر دروازہ یوں بند تھا جیسے کسی فیصلے پر مہر لگی ہو. ہر کھڑکی شیشے کی نہیں، کسی پرانی یاد کا شیشہ تھی. صحن میں سونے کے پتوں جیسا فرش اور دیواروں پر ایسے نقش جیسے وقت کو قید کر لیا گیا ہو. یہ وہ مینشن تھا جہاں روشنی بھی دھیمی ہو کر چلتی، جہاں سایہ بھی اجازت لے کر پڑتا، اور جہاں رات سیاہ نہیں سنہری اور خاموش ہوتی تھی. جیسے خوابوں نے سونے کے لباس پہن لیے ہوں مگر آنکھیں کھولنے سے ڈرتے ہوں. یہ دبئی کا دل نہیں، اس کا فخر تھا. خاموش، تنہا، مگر بولتا ہوا صرف ان کے لیے جو سننے کا ہنر رکھتے ہیں. شیخ الیاس کب تک پہنچ رہا ہے آپ کا بیٹا؟ ہاتھ تھوڑا دھیما رکھے تیمور. اتنی جلدی بھی اچھی نہیں ہوتی. اس کے جواب میں کوئی چھپی دھمکی تھی. آپ تب تک کے لیے ہمارا خاص مشروب پی لیں. وہ کھڑے ایک ملازم کو اشارہ کرنے لگا. اس کے اشارے پر ایک گلاس اس کے سامنے ہو گیا تھا. تیمور نے ایک نظر گلاس کو دیکھا اور پھر ملازم کے ہاتھ سے مشروب لینے لگا. الیاس یہ پہلی بار ہے کہ آپ نے اپنی کنسائنمنٹ میں دیر کر دی. آپ جانتے ہیں ہمیں دیر اچھا نہیں لگتا. شیخ تیمور کی نظر الیاس پر گڑی تھی. ابھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کا بیٹا شیخ رجب بھی اس کی حمایت میں بولنے لگا. شیخ الیاس آپ کا بزنس کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں؟ الیاس کی نظر جیسے اس کے آر پار ہو رہی تھی. آپ جس میڈیسنس کو سپلائی کرتے ہیں شاید آپ کو یاد ہو تو دنیا کے بیشتر ممالک میں وہ بین ہو گئے ہیں کیونکہ اس کی ایفیشنسی چانسز 20% سے بھی کم ہوتی ہے. یہ تو آپ ہمارے احسان مانیں کہ ہم آپ کو بغیر کوئی تکلیف دیے تکلیف پہنچائے اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. تو کس نے کہا حبیبی آپ کریں؟ ہم آپ پر زبردستی تو نہیں کر رہے. آواز دور سے آئی مگر تھی بھاری اور پر اثر. تیمور تمہیں جس کا انتظار تھا وہ آ گیا. الیاس اپنے خوبرو بیٹے شیخ طلال کو دیکھ کر کہنے لگا. ان سب کے برعکس اس نے گولڈن براؤن پینٹ کے ساتھ بلیک کلر جالی دار بغیر آستینوں والا شرٹ پہنا ہوا تھا. بھورے بالوں کو سامنے سے پونی میں بند کر دیے تھے. اس کا ورزشی جسم اور چوڑے کندھے اس کے مردانہ خوبصورتی کو ظاہر کر رہے تھے. ایک شان بے نیازی سے وہ ان سب کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا تھا. وہاں پر بیٹھے تقریباً سبھی کی نظر نوکروں سمیت اس پر جمی تھی. تو آپ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ رجب کو اشارہ کرنے لگا. یہی کہہ رہا تھا کہ ابھی تک ہمارا کنسائنمنٹ ہمیں ملا نہیں ہے. جو جیسا ہوتا ہے یا کرتا ہے ہم بھی انہیں کے ساتھ پھر ایسے ہی پیش آتے ہیں. حبیبی صغیری، میرا چھوٹا بچہ، آپ اتنے شونے ابھی بھی ہو جتنے کچھ سال پہلے تھے. وہ 2 انگلیوں میں جگہ بنانے لگا. ہمیں دھمکیاں مت دیا کرو، برا لگتا ہے جب بڑوں کے درمیان چھوٹے بات کرتے ہیں. رجب اس کے طنز پر اپنے ہاتھ کی مٹھی بنانے لگا. تیمور بھی اسے تیز نظروں سے دیکھ رہا تھا اور الیاس وہ تو تماشا دیکھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ مسکرا بھی رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا شیخ طلال جب میدان میں اترتا ہے تو پھر وہاں کسی کی جگہ نہیں بنتی. ابھی کیوں لیٹ ہو گیا؟ اس نے اپنا سر اس کی طرف گھما دیا تھا. الیاس نے اسے دیکھا تھا. بتایا تو تھا اس بار کچھ مسئلہ چل رہا ہے. اس نے ہنکارا بھرا. سن لیا آپ نے ابو رجب؟ اس نے تیمور کو اشارہ کر دیا. جو اس کے باپ نے کہا تھا تو دوسری بار دہرانا اس نے مناسب بھی نہیں سمجھا. شیخ الیاس اپنے بیٹے کو سنبھالے. وہ چبا چبا کر کہنے لگا. رجب سے مزید برداشت نہیں ہوا. ایسا لگ رہا تھا اس کے دانتوں کے نیچے شیخ طلال پڑا ہے. طلال ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. ایک ملازم نے اس کے لیے مشروب لایا تھا. وہ بغیر اپنی نظروں کو رجب سے ہٹائے اس سے گلاس لینے لگا اور پھر اس سے ایک لمبا گھونٹ بھرنے لگا. اگلے ہی لمحے اس نے گلاس کو اس ملازم کے سر پر مار دیا. اس نے جو گھونٹ بھرا وہ اس کو ٹوکنے لگا. تیمور اور رجب کے ساتھ ساتھ الیاس بھی حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے. تم اندھے ہو کیا؟ وہ کھڑا ہوا. دماغ چل گیا تیرا؟ وہ اپنے 2 انگلیوں کو اس کی کنپٹی میں جیسے گھسانا چاہتا تھا جس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا. میں جب آتا ہوں تو میں کون سا ڈرنک کرتا ہوں بتاؤ مجھے. اس کا جبڑا پکڑ کر پوچھنے لگا. معاف کر دے شیخ، آپ اس وقت یہی ڈرنک کرتے میں روز لاتا ہوں. حبیبی میں تو بھول گیا تھا. وہ سر پر ہاتھ رکھنے جیسے کوئی چیز یاد آنے پر کرتا ہے. شونے کا میں نے ایسے ہی مارا تھا. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرنے لگا اور منہ دوسری طرف کرنے لگا. اس نے نیچے زمین کو دیکھا. سنہرے فرش پر کانچ کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے. اس نے ایک نوکیلا کانچ کا شیشہ اٹھایا اور اس کو غور سے دیکھنے لگا. وہ ملازم 2 قدم پیچھے ہٹ گیا. وہ کانپ رہا تھا. طلال سر کو اٹھایا بغیر بھوری آنکھوں سے اسے اشارہ کر گیا تھا. شیخ میں نے کچھ نہیں کیا. وہ میرا یقین کریں. شیخ رجب نے کہا تھا آپ کے مشروب میں وہ پاؤڈر ڈال دو. الیاس صوفے میں سیدھا ہوا. تیمور کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس میں اس کے بیٹے کا نام کیوں لے رہا ہے. یہ کمینہ جھوٹ بول رہا ہے. رجب اپنی جگہ سے اٹھنے لگا. کیا ہو رہا ہے طلال؟ الیاس نے دونوں کو دیکھا اور پھر اس سے پوچھنے لگا. اس کے تو پلے کچھ نہیں پڑ رہا تھا. ابھی اس رجب نے میرے ملازم کو کہا تھا کہ میرے ڈرنکس میں پینٹس پاؤڈر ڈالے. وہ اس ملازم کے قریب ہو گیا. اس کے کالر کو لوز کرنے لگا. اور آپ کو پتہ ہے ابو رجب، وہ اس ملازم کے گلے پر انگلی پھیر رہا تھا جو اس نے پیچھے دیکھا. اس کے ساتھ میرا پرسنل ڈاکٹر بھی ملا ہوا تھا. وہ انجیکشن جو اینٹی الرجی کے وقت مجھے وہ لگاتا تھا اس کی جگہ ایسی دوا میرے انجیکشن میں ڈالنے کی تیاری ہوئی تھی جو لگنے کے بعد اس کے ایکشن کو ریورس کرتی. آپ سمجھ تو گئے ہوں گے. وہ دوبارہ اس ملازم کو دیکھنے لگا تھا. اس کا چہرہ ڈر سے پیلا ہو گیا تھا. اس نے اس کا چہرہ تھپتھپایا اور اگلے ہی لمحے میں ٹر کی آواز آئی. ود a slow movement and full enjoy. اس نے نرمی سے اس کی شہرک کو سروکیلے شیشے سے ایسے کاٹا جیسے کوئی مرغی کو کرتا ہے. ملازم وہیں پر اس کے پیروں میں گرا تھا.
اس کے گلے سے خون کے فوارے نکل رہے تھے۔ اس نے پیچھے رجب کو دیکھا، وہ آنکھوں کو باہر کر کے اسے دیکھ رہا تھا۔ طلال مسکرایا۔ الیاس اور تیمور دونوں سانس روکے دیکھ رہے تھے۔ وہ رجب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میرا یقین کرو، میں نے نہیں کہا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے لینے لگا۔ تم ڈر کیوں رہے ہو حبیبی؟ میں تمہیں کاٹ تھوڑی رہا ہوں۔ وہ اس کے مزید قریب ہو گیا۔ طلال میری بات سنو۔ تیمور نے اسے آواز دیا تھا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی کہ ایسا نہیں کر سکتا، اس نے بیٹی کی صفائی میں بولا۔ یہ شونا تو میرے سامنے بڑا ہوا ہے، یہ ایسا نہیں کر سکتا، میں جانتا ہوں۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنے لگا۔ اس کے خون سے گندے ہاتھ اس کے سفید پوشاک کو داغدار کرنے لگے۔ مگر آپ کا بیٹا میرے دل عزیز دشمن ڈیوڈ سے ملا ہے۔ اس کی نظریں ابھی تیمور سے ٹکرا گئی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ حبیبی آپ اپنے بیٹے سے پوچھ لیں، یقین ہو جائے گا۔ طلال نے اپنی نظریں واپس رجب پر مرکوز کر دی تھی۔ رجب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈیڈ میں نے نہیں کیا، وہ ابھی بھی جھوٹ بول رہا تھا۔ جھوٹ مت بولو، طلال نے اسے ٹوک دیا اور وہیں ہاتھ اٹھانے لگا تھا جس میں وہ نوکیلا شیشہ اس نے پکڑا ہوا تھا۔ کس نے کہا تھا تمہیں یہ سب کرنے کے لیے؟ تیمور بیٹے کو تھپڑ مارنے لگا۔ بغیر میرے پوچھے تم کیسے کچھ بھی کر سکتے ہو؟ ابھی نے اسے دھمکی دی تھی کہ وہ آپ کو شوٹ کر لیں گے۔ ان کے سنائپرز پر آپ کے سر کا نشانہ تھا۔ اس نے ایک ہاتھ گال پر رکھا تھا۔ واو، ابو رجب کا بھی رجب بچائے گا۔ طلال ایک زبردست قہقہہ لگانے لگا اور پھر جیسے اس کے جبڑے تن گئے، اس کا ہاتھ اس کے وہی گال پر چلا گیا جس پر تیمور نے تھپڑ مارا تھا۔ اب تم مجھے بتاؤ، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تمہیں لگتا تھا تم اس طرح اپنے باپ کو بچا لو گے؟ طلال چھوڑو اسے، یہ تو بے وقوف ہے۔ تیمور کی بات اس کے کان پر بھی نہیں لیں گی۔ پلیز میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کے راستے میں یہ نہیں آئے گا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں جیسے خون اترا ہوا تھا جو اس وقت رجب کی شہرک پر تھی۔ شیخ الیاس پلیز اپنے بیٹے سے کہیے۔ الیاس ایک سٹائل سے سامنے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس نے ایک پاؤں کو دوسرے پر ڈال دیا۔ طلال، کچھ دیر بعد الیاس نے اسے آواز دیا تھا، کوشش کریں کہ آپ دونوں میں سے کوئی بھی میرے سامنے نہیں آئے۔ آپ کی کنسائنمنٹ پوری ہوتی رہے گی اور آئندہ تم میرے سامنے یہ اکڑ مت دکھاؤ ورنہ جان سے جاؤ گے۔ اس کا چہرہ تھپ تھپانے لگا۔ انہیں کوئی اچھا سا ڈرنک پلائیں، ان کا گلا خشک ہو گیا۔ کھڑا ملازم اس کو دیکھ کر سر ہلانے لگا اور وہ لمبی لمبی ڈگ بھر کے وہاں سے چلا گیا تھا۔ پیچھے رہ گئے تھے وہ لوگ جو واپس شیخ طلال کے رحم و کرم سے اپنے اوقات میں آ گئے تھے۔ سیف ہاؤس۔ ہاؤ آر یو گائز، ویلکم ٹو یور کنٹری۔ ایک آدمی جس نے ڈیسنٹ سا کیجول ڈریسنگ کر دیا تھا وہ ایک مکمل سفید کمرے میں داخل ہو گیا۔ تھینک یو سر، رائٹ سائڈ پر بیٹھے ایک شخص نے جواب دیا تھا۔ اس کمرے کے اندر صرف ایک بہت بڑا ٹیبل پڑا تھا اور اس کے ارد گرد اسی طرح لکڑی کے بنے سفید کرسیاں پڑی تھیں۔ سامنے وہ سربراہی کرسی میں بیٹھ گیا تھا اور اس کے دائیں بائیں 8 لوگ بیٹھے تھے، ایک طرف 4 اور دوسری طرف بھی 4، سبھی فل بلیک یونیفارم میں ملبوس تھے۔ گائز، ویئر از یور لیڈر؟ اس کو جس کی تلاش تھی وہ وہیں پر نہیں تھا۔ سر، انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہمیں کچھ دیر میں جوائن کر رہے ہیں۔ اوکے، ہم تب تک ویٹ کر لیتے ہیں۔ آپ سے بتائیں کیسا لگ رہا ہے 4 مہینے بعد اپنے ملک میں، اپنے پاکستان میں؟ ہر مشن کے بعد جب بھی لوٹتے ہیں ایسا لگتا ہے اس وطن کی ہوا ہم سے کچھ کہہ رہی ہے۔ آواز میں خالص جذبہ جھلکا تھا۔ میرے جوان، یہ ہوائیں آپ جیسے لوگوں سے ہی سرگوشی کرتی ہیں جس کو زہر آلود ہونے سے بچانے کے لیے آپ لوگ مہینوں اور سالوں اپنے پیاروں سے اور اپنے گھروں سے دور رہتے ہیں۔ سامنے بیٹھا وہ شخص سفیر ارغوان اس انٹیلیجنس ایجنسی کا سب سے پرانا اور ایکسپرٹ آفیسر تھا۔ اینی وے، آپ سب کا یہ مشن ہے خاکی آپ لوگوں کو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ بہت بڑی ٹیررزم گروپ آپ سب کی وجہ سے اپنے انجام تک پہنچا ہے، جس میں بدقسمتی سے ہمارے ادارے کے کچھ چہرے بھی تھے۔ میں نہیں جانتا اگر اور لیٹ ہو جاتا تو ہماری اس مٹی کو اس کچھ لمحوں کے تاخیر کا کیا حساب دینا پڑتا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے کرم کر دیا۔ سر، یہ سب کچھ اسپیکٹرا کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے شارپ سینسز کا استعمال نہیں کیا ہوتا تو ہمیں سے کوئی بھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک شخص رائٹ سائڈ پر اس کے قریب بیٹھ کر کہنے لگا، سر، اسپیکٹرا 17 از آور لیڈر۔ رائٹ سائڈ پر بیٹھے ایک اور شخص نے کہا، اور ہم سب ایک ٹیم ہونے کے ناطے جو ان کی ایک عادت سے تنگ تھے وہ ان کا شک کرنا تھا۔ سفیر نے سر ہلایا۔ وہ کبھی بھی کسی پر 100% ٹرسٹ نہیں کرتا، لیکن ان کی اسی ڈاؤٹنگ نیچر نے ہمیں اور اس کنٹری کو بچا لیا۔ اسپیکٹرا 17 از رپورٹنگ۔ ایک اے آئی سے پروگرام پر میل آواز آ گئی تھی۔ وہ آ گیا تھا۔ اس کمرے کے اندر ہائی سیکیورٹی الارمز نے سگنل دے دیا تھا۔ اس سیف ہاؤس کے اندر آتے وقت آپ کی کمپلیٹ سکیننگ ہوگی، اس کے بعد آپ کو اندر سے آنے کی سگنل ملے گی۔ سفیر نے اپنے پہنے واچ پر سے باہر سگنل بھیج دیا تھا، پرمیشن گرانٹڈ۔ کمرے میں اسے کمپیوٹر لڑکی کی آواز پھر سے گونج گئی تھی۔ دروازہ کھل گیا تھا تو وہ بھی اندر آ گیا۔ بیٹھے ہر ایک شخص کی نظر اس پر ہو گئی تھی۔ 6 فٹ 5 انچ نکلتا ہوا قد، مضبوط قد و قامت، وہاں بیٹھے لوگوں کی طرح سیاہ یونیفارم پہنے اور اسی کے ساتھ سیاہ مضبوط فوجی جوتے پہنے وہ ٹیبل کے قریب پہنچ گیا تھا۔ کیسے ہو اسپیکٹرا؟ ہم تمہارا ہی ویٹ کر رہے تھے، سفیر ارمغان نے چوڑے سینے سے اس کو کہا تھا۔ سوری، آپ سب کو ویٹ کرنا پڑا، میں کسی ٹربل میں پھنس گیا تھا۔ ٹربل؟ وہ بھی اسپیکٹرا کے لیے؟ یقین نہیں آ رہا تھا۔ سفیر کی بات پر بیٹھے سبھی لوگوں کے ہونٹ پھیل گئے تھے مگر اس نے کوئی خاص رسپانس نہیں دیا۔ وہ ایک چیئر کو گھسیٹ کر اس پر بیٹھ گیا تھا۔ اسپیکٹرا،
آپ نے جو غدار کل انجام تک پہنچایا ہے اور جو اچانک پلان آپ نے بنایا تھا اس بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں۔ اس کی آنکھیں اس پر مرکوز تھیں۔ میجر جنرل ریاض کوئی عام یا چھوٹا آدمی نہیں تھا۔ سینئرز کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایکشن بہت جلدی لے لیا ہے۔ وہ انکوائری چاہ رہے تھے۔ وہ مجھ سے یہی توقع کر رہے تھے کہ میں اس سالے کو آرام سے یہاں پر لاتا، پھر اس کو ٹیبل کے سامنے چیئر پر بٹھاتا اور سوال کرتا۔ سوری سر، میں کسی طرح کی اس طرح کے کسی آرڈر کو فالو نہیں کرتا۔ جو اس دھرتی کے لیے غدار ہے، میں تو اس کے لیے صرف انجام بن کر آ سکتا ہوں۔ انکوائری کی بات پر سبھی خاموش تھے سوائے اس کے جس نے جواب دیا تھا، اور وہ بھی بالکل سیدھا۔ سفیر نے کچھ نہیں کہا تھا، بیٹھے لوگوں نے بھی اس کے جواب کے سامنے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ آپ کو پتہ بھی ہے ہمیں ایک لمٹ میں رہ کر سب کچھ کرنا ہوتا ہے، اور یہی لمٹ ہمارے لیے ہمارے سینئرز کے آرڈرز ہیں۔ اس کو بند ڈالنا ضروری ہے۔ ہر بار کی طرح میجر اس بار بھی یہی سوچ دماغ میں لایا تھا۔ میری کتاب میں لمٹ نام کی چیز نہیں ہے۔ جو آرڈر ماننے والا ہوگا میں اپنی جان لگا کر مانوں گا، مگر اس طرح کے رولز ریگولیشنز مجھ پر لاگو نہیں ہوتے، ورنہ پھر مجھے کسی مشن کا حصہ آپ مت بنائیں۔ اس کی آنکھیں اتنی سرد تھیں، وہ بغیر پلک جھپکے ابھی تک سفیر سے بات کر رہا تھا۔ ایک لمحے میں تو اس کو بھی لگا تھا کہ یہ بندہ صرف لپ سنگ کر رہا ہے، کیونکہ اس کے جواب سنائی دے رہے ہیں تمہیں دے رہی تھی۔ اسٹیلنس جو اس کے چہرے پر قیام کر چکی تھی، اس میں شگاف کرنا مشکل تھا۔ انکوائری کل 11 بجے ہو رہی ہے۔ ہائی کمانڈ سے انویسٹیگیشن ٹیم آئے گی، آپ سب ٹائم پر پہنچ جائیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ سفیر ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے میں ڈالے ہاتھوں کو جوڑ کر ٹیبل پر رکھنے لگا۔ یہ مشن میں نے آرگنائز کر دیا تھا۔ آئی ڈونٹ تھنک انکوائری میں میرے ٹیم ممبرس کی کوئی جانچ بنتی ہے۔ یہ سب میرے آرڈرز فالو کر رہے تھے، اس لیے ان سب کی جگہ میں کل انکوائری میں آؤں گا، کیونکہ اس ٹیم کا لیڈر یہاں پر میں ہوں۔ وہ خود سے سب کچھ طے کرنے لگا۔ اسپیکٹرا، میں نے کہا بھی ہے کہ آپ سب کو آنا ہوگا، اٹس این آرڈر۔ میں نے بھی کہا ہے سر، میرے لیے آرڈرز وہی ہیں جو مجھے صحیح لگتے ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ آپ کی یہ ضدی نیچر آپ کو کسی بڑی مصیبت میں ڈال دے گی۔ وہ جانتا تھا یہ نہیں مانے گا، آخر اتنے سالوں سے وہ اس کو لیڈ کر رہا تھا۔ اس بار جواب نہ ڈال۔ تم ہماری ایجنسی کی ہسٹری میں وہ پہلے ایجنٹ ہو جو مانتا نہیں ہے، نہ سینئرز کے آرڈرز اور نہ ہائی کمانڈ کے آرڈرز کو۔ اس کے چہرے پر ایک باغی مسکراہٹ نے ایک جھلک دکھائی تھی۔ اٹس آنر فار می سر، آئی میڈ ہسٹری۔ یہ مسکراہٹ کتنی جان لیوا تھی۔ سفیر نے سر ہلایا تھا۔ یو ڈیفینیٹلی میڈ دا ہسٹری۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ کراچی شہر کے درمیان ایک کلب میں ابھی دن کا آغاز ہو گیا تھا۔ لوگ آنے شروع ہو گئے تھے، لش پش تیار ہو کر سبھی امیرزادے گاڑی سے اتر کر اندر کلب میں جا رہے تھے۔ ہر لڑکی کے ہاتھ میں سگریٹ کا ڈنڈا موجود تھا۔ لڑکیاں بھی کسی سے کم نہیں تھیں، وہ خود نشہ بن کر آ گئی تھی۔ کھلے بالوں میں ٹائٹ شارٹس پہن کر انہیں امیرزادوں کو نشہ چڑھا رہی تھی۔ یہاں پر سب حواس کھونے کے لیے تیار تھے۔ کلب کے اندر سرخ، نیلی اور سبز رنگ کے لائٹس ماحول کو اور بھی دمدار بنا رہی تھی۔ فاسٹ میوزک سے ماحول میں جان آ گئی تھی۔ ابھی تک سٹیج خالی تھی، ہر کوئی ڈرنک بار کے پاس جا رہا تھا۔ گروپس کی شکلوں میں ہر ایک میٹر کے فاصلے پر لوگ کھڑے تھے۔ یار مزہ نہیں آ رہا، ایک 22-23 سال کا لڑکا جس نے بالوں کو ہلکے براؤن کلر سے رائی کر دیا تھا، ایک کان میں سلیب نشان کی بالی پہنی ہوئی تھی اور گلے میں این لیٹر کا چین پہنا ہوا تھا، ایک لڑکی سے کہنے لگا۔ وہ مسکان تھی، اس کو دیکھنے لگی۔ اس نے بلیک شرٹ سے بے کیا تھا جس پر رنگ برنگے شکلیں پرنٹ ہوئی تھی۔ کالر کے اوپر ہی 3 بٹن ایسے کھلے تھے جیسے اس کو بند کرنا کسی نے سکھایا ہی نہ ہو۔ لوز پینٹ کے ساتھ اس اسٹائل کے مطابق براؤن کلر کے شوز پہنے وہ کب سے انٹرنس ایریا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا ہو گیا نومی، آ جاؤ اسٹیج پر ڈانس کرنے چلتے ہیں، ویسے بھی تیری وہ چمک چلو آج نہیں آ رہی۔ یار اس کے بغیر مزہ نہیں آ رہا، وہ اس کو دیکھنے لگا۔ اور اسٹوپڈ، وہ تو تمہیں خاص بھی نہیں ڈالتی۔ لڑکی اسے احساس دلانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس پر تو یہ ایٹیٹیوڈ اچھا بھی لگتا ہے۔ لڑکا منہ بنائے پھر سے کہنے لگا، تم تو مرو، آ گئی وہ، سامنے دیکھو۔ اس کی نظر ایک آتی ہوئی لڑکی پر پڑی تھی، وہ انہی کی طرف آ رہی تھی۔ اس لڑکی نے پیچھے دیکھا، مسٹرڈ کلر آف شولڈر شرٹ کے ساتھ اس نے لائٹ گرین کلر کی لوز پینٹ پہنی ہوئی تھی۔ ہاں وہ وہیں پر آ رہی تھی۔ یار زری، تم آتے کیوں نہیں ہو؟ وہ خود اس کے پاس جا کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ درمیانی فاصلہ اس نے ختم کر دیا تھا کیونکہ اسے مزید برداشت نہیں ہوا۔ تم جانتی ہو تمہارے بغیر اس کلب میں جان نہیں آتی، تم تو سب کی جان ہو یہاں پر۔ یہ تو پورا لٹو ہو گیا تھا۔ بند کرو ناٹک، منہ کے زاویے بنانے لگی۔ اور کس نے کہا تھا تمہیں میرے بھائی کو کالز کرنے کی؟ اس کا تو وہ بجا گئی تھی، وہ بھی 2 باتوں میں۔ تم صرف دوست ہو تو وہی رہو۔ اس نے اپنے گرین آئیز کو اٹھا کر اسے بہت بے پرواہی سے کہا تھا، جس کو اس نے آئی لائنر سے مزید دلکش بنا دیے تھے۔ خمدار پلکیں جس پر تیروں کا گمان ہو رہا تھا، وہ مبہوت ہو کر اس کو دیکھ رہا تھا۔ تم پر یہ غصہ کتنا سوٹ کر رہا ہے؟ کیا چیز تھا یہ؟ اس کو اپنا انسلٹ فیل بھی نہیں ہوا تھا۔ تھینکس فار دا کمپلیمنٹ۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو طنز سے پھیلائے جس پر اس نے نیوڈ لپسٹک لگایا تھا۔ ابھی سامنے سے ہٹو گے یا پھر میرا سر کھاتے رہنا ہے؟ زری تو مجھے کب سیریس لوگی؟ اس کے سائڈ سے نکلنے کے بعد وہ خود سے کہنے لگا۔ وہیں سے سیدھا جا کر وہ ڈرنک بار کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ایک لیمن ڈرنک پلیز۔ وہاں پر کھڑے ایک ویٹر سے وہ کہنے لگی۔ ہائے بیوٹیفل۔ ایک لڑکا جو شکل سے امیر زیادہ لگ رہا تھا، وہ ایک نظر میں اوپر سے نیچے اسے دیکھنے لگا۔ ہیلو، یہاں بھی منہ بنا کر اس نے جواب دیا تھا اور پھر دوبارہ اس ویٹر کو دیکھا جس کو اپنے لیمنیڈ کا کہہ گئی تھی۔ ہمارے ساتھ بھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ۔ وہ لڑکا اس کو پھر مخاطب کرنے لگا۔ ویٹر نے اس کا ڈرنک اس کے سامنے کر دیا تھا۔ اس نے گلاس اٹھایا اور بغیر کوئی جواب دیے وہاں سے چلی گئی۔
کچھ تو کہو حسن جہاں اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا. اسے ان باتوں اور ناموں کی اس کی عادت پڑ چکی تھی. ہماری طرف تو ایک نظر دیکھو, ہم اتنے بھی برے نہیں ہیں. وہ لڑکا ابھی اس کا ہاتھ پکڑنے لگا تھا, وہ رک گئی. ہاتھ چھوڑو میرا. وہ مڑتے ہوئے اپنا ہاتھ جھٹکنے لگی. ریلیکس بیبی. لڑکا اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا چکا تھا جیسے سرنڈر کر رہا ہو. اگر کوئی رسپانس نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتا. اتنی سی لاجک تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ کلب کی بلو لائٹ اس کے چہرے پر پڑ گئی تھی. وہ اس کے چہرے کو قریب سے دیکھ رہا تھا. اس کا آئس کلر چینج ہو گیا. جب بلا تم جیسی ہو تو سمجھ کیسے آئے گی؟ وہ مزید اس کے قریب ہو گیا. اس لڑکی کی آنکھیں اس کے حسن کو خراش دے رہی تھی. دور ہو جاؤ مجھ سے. اس کو دھکا دینے لگی. اس کے ہاتھ میں جو ڈرنک تھا اس نے اس کے چہرے پر پھینک دیا. تم جیسوں کو میں دیکھتی بھی نہیں ہوں. میں ضربہ ملک. میرے نوکروں کے بھی سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. وہ اسے اپنی اوقات یاد کرا رہی تھی. وہ لڑکا تقریباً ہوش میں آ گیا تو اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا جس پر وہ ڈرنک بہہ رہا تھا. کلب کے سبھی لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے. آئندہ میرے قریب تم مجھے نظر نہ ہو. اس کے تھوڑا قریب ہو گئی. اور ابھی نکلو یہاں سے, ورنہ اگلے 10 منٹ میں یہاں سے تمہاری لاش اٹھے گی. یہ آخری دھمکی تھی. سامنے کھڑا آدمزاد ابھی بھی اس کو ستائش بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا. اس کے ایکسپریشنز میں ایک لمحے کے لیے بھی تبدیلی نہیں آئی تھی, مگر ایک خمار اس لڑکی کی آنکھوں میں اتر گیا تھا. وہ اپنے پہنے 6 انچ پینسل ہیل سے لمبے لمبے قدم لے کر وہاں سے نکل گئی. اس کے جانے کے بعد ہجوم بھی پھیل گیا. اس لڑکی کے بعد ایک دوسرا لڑکا آیا تھا. اس لڑکی کے پاس ایک دوسرا لڑکا آیا. وہ بھی اسی ہجوم میں کھڑا تھا. شاید وہ اس کا دوست تھا جو اس کو اپنے ساتھ کھینچ رہا تھا. اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا. کیا کر رہے ہو؟ ہاں نکلو یہاں سے. لگتا ہے تم نے زیادہ پی لیا. یار کون ہے یہ لڑکی؟ میں نے پہلی بار ایسا حسن دیکھا ہے. ہوش میں آ جاؤ سالے اور بھول جاؤ اس بلا کو. یہ تمہاری پہنچ سے دور ہے. کیا آسمان سے اتری ہے؟ وہ اپنے دوست کو دیکھنے لگا جیسے اس کی سچائی پسند نہیں آئی تھی. وہ میرے بھائی کہا نا اسے بھول جاؤ. وہ آسمان سے نہیں آئی مگر تمہیں آسمان پر ضرور پہنچا سکتی ہے. کون ہے تم؟ سیدھے طریقے سے بتاؤ نا, یا پھر خود پتہ کروا لوں. تو نہیں سنے گا. اس کا دوست سرنامے ہلانے لگا. پاکستان کے سب سے بڑے فارما ٹائکون صدیق جمال ملک کی بیٹی ہے. خود بھی میڈیسن سائنٹسٹ ہے. یا تو تمہیں اپنے باپ سے اٹھوا لے گی یا بھائی سے. اس لیے کہہ رہا ہوں دور رہو اس سے. میں بھی کسی سے کم نہیں ہوں. میرا باپ بھی کروڑ پتی ہے. تمہاری جدی پشتی کی جائیدادوں سے بھی ان کا مقابلہ نہیں ہے. وہ ایک سائڈ اسمائل سے اس کا مذاق اڑانے لگا. لگتا ہے اس کو تو سبق سکھانا پڑے گا. وہ خلا میں دیکھ کر شاطرانہ مسکراہٹ سے سرپوشی کرنے لگا جس کو اس کے دوست نے سن لیا تھا. جس گن سے تم اسے ڈراؤ گے اس کی گولی سے نکل کر بارودوں سے وہ تمہارا خاتمہ کر دے گی. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ سارا دن لیب کے اندر ریسرچز کرتی رہتی ہے. اتنے طریقے معلوم ہوں گے کہ تم کم از کم تو بچو گے نہیں. اس لیے احتیاط سے. شی از ڈینجرس. اس بار اس نے کچھ نہیں کہا تھا کیونکہ اس کے دوست نے جو نقشہ کھینچا تھا وہ زیادہ دہشت ناک تھا. اس کے کندھے کو تھپ تھپا کر وہ لڑکا واپس ہجوم میں داخل ہو گیا. ضربہ اپنے گروپ کے ساتھ ڈانس فلور پر سائڈ میں ڈانس کر رہی تھی. وہ گم تھی اپنی کمپنی میں اور ہر کسی کی نظروں میں بس وہی تھی. یہ تو اس کی ایٹیٹیوڈ, پرسنالٹی اور پاورفل بیک گراؤنڈ کا کمال تھا کہ کوئی بھیڑیا اس کے پاس نہیں جا سکتا تھا. ہر سنڈے وہ یہیں پر آتی تھی. باقی کے تمام دن اس کے لیب اور لیپ ٹاپ کے سامنے گزر جاتی تھی. وہ منہ بھی نہیں دھوتی تھی سوائے سنڈے نائٹ کے جس پر وہ پورے دل سے تیار ہو کر باہر نکلتی تھی. کلب کا ماحول اپنے عروج پر تھا. ہر کوئی جھول رہا تھا. ڈرنکس اور اسموکنگ نے بھی اپنا اثر کر دیا تھا. اس نے اپنے موبائل میں دیکھا رات کے 2 بج رہے تھے. اس کو لگا تھا ابھی چلنا چاہیے. وہ تھک بھی گئی تھی. وہ انگڑائی لینے لگی. نیند آنکھوں کے گرد گھوم رہی تھی. وہاں سے ایک سائڈ پر ہو کر اس نے نومی کو اشارہ کر دیا جو تھوڑے فاصلے پر ناچ رہا تھا. اس کے اشارے پر وہ پاس آ گیا تھا. بولو زری, کیوں بلایا؟ اس کی آنکھیں بھی ریڈ ہو گئی تھی. تم واپس جاؤ. تمہاری حالت تو مجھ سے بھی بری ہے. ارے بتاؤ تو کیا کہنا ہے؟ وہ انسسٹ کرنے لگا. گھر جانا ہے. میں ڈرائیو نہیں کر پاؤں گی. نیند آ رہی ہے. مجھے لگا تم مجھے گھر ڈراپ کر دو گے. تم آج جلدی نہیں جا رہی؟ ابھی تو ساری رات باقی ہے. نہیں میں تھک گئی ہوں. گھر جا کر تھوڑا ریسٹ کرنا چاہتی ہوں. اچھا آؤ میں ڈراپ کرتا ہوں. وہ اس کو دیکھنے لگی. پکا نا تم کر لو گے؟ ہاں یار اس میں اتنی بڑی بات نہیں ہے. اس نے سر ہلایا. اپنی پاکٹ سے چابی نکال کر وہ اس کو دینے لگی اور اس سے آگے چلنے لگی. کلب سے باہر پارکنگ ایریا میں اس کی گاڑی کھڑی تھی. وہ سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گئی. ڈرائیونگ سیٹ پر نومی بیٹھ گیا تھا. اس نے گاڑی کو وہاں سے نکالا اور روڈ پر ڈال دیا. وہ دونوں کے درمیان ابھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. رات کی تاریکی عروج پر تھی. سڑک پر بھی سنسان پڑا تھا. نومی گاڑی کو پورے سپیڈ سے بھگا رہا تھا. سامنے بریکر آئی تھی مگر اس نے کوئی پرواہ نہیں کی تھی. وہ جیسے اس پر تیزی سے گزرنے لگا گاڑی کلچ کی آواز سے ڈس بیلنس ہو گئی. کیا ہو گیا؟ بتایا بھی تھا اگر نہیں کر سکتے تو مت آؤ. یار بریکر دیکھی نہیں تھی. اتنا اندھیرا تو ہے. جھوٹ مت بولو. تم نے اتنا پی لیا ہے کہ تمہیں احساس بھی نہیں ہے. اور یہ گاڑی کی لائٹس کس لیے ہیں؟ میں نے غلطی کر دی. تمہیں گھر ڈراپ کرنے کا کہہ دیا. ضربہ بندہ تھوڑا لحاظ کر لیتا ہے. میں نے کہہ دیا دیکھا نہیں تھا. اس کو بھی غصہ آ گیا تھا. وہ سنائی جا رہی تھی. زری نے سرخ چہرے کے ساتھ اس کو دیکھا. دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے جیسے سزا دینے کے لیے کوئی منصوبہ تجویز کر رہے ہوں. نومی بھی اپنی جگہ ٹھیک تھا. وہ بیچارہ تو اس کو ڈراپ کرنے آیا تھا. زری نے بغیر کچھ کہے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا. اس نے ایک نظر سامنے دیکھا. نومی سامنے گاڑی. وہ تیزی سے کہنے لگی خرچ. مگر اس سے پہلے کہ نومی گاڑی موڑ لیتا اس نے سامنے سے آئے ہوئے ایک بہت بڑی دوسری گاڑی کو ٹکر مارا تھا. ضربہ کا سر ڈیش بورڈ پر لگا تھا.
وہ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اسے سامنے دیکھنے لگی. دونوں گاڑیوں کے بونٹس لگے ہوئے تھے جیسے ایک دوسرے کو دھکیل رہی ہوں. او مائی گاڈ ایڈیٹ, میں نے کہا تھا احتیاط سے چلاؤ. مجھے نہیں دیکھو, سامنے دیکھو. ضربہ چینک کر اسے ڈانٹ رہی تھی. نومی کے بھی آنکھوں کے سامنے تارے گھوم رہے تھے. آج ان کی قسمت خراب تھی. اس گاڑی سے ایک آدمی نکلنے لگا. قد کاٹ سے تقریباً 6 فٹ سے زیادہ لگ رہا تھا. وہ کوئی اور نہیں, امان تھا. ضربہ کو بھی اللہ بچائے. وہ ان کی گاڑی کے پاس آیا, ونڈو میرر کو ناک کرنے لگا جیسے حساب کرنا تو بنتا تھا. ایڈیٹ, ابھی میں کیا کروں؟ وہ تو وہاں سے نکلنے کے چکروں میں تھی مگر ابھی تو سر پر آ گیا تھا. سوری زری. چپ چپ, اس نے اس کے فضول کے ایکسکیوز کو منہ میں ہی رہنے دیا تھا. میرا تو دل کر رہا ہے میں اپنا سر ماروں. امان نے پھر سے ناک کیا. اس بار ضربہ نے میرا نیچے کر دیا. امان جھک کر اس کو دیکھنے لگا. ابھی آپ کو بتانا پڑے گا کہ باہر نکلے. زری کی نیند کہیں پر چھو منتر ہو گئی تھی. اترنے سے پہلے وہ ایک نظر نومی کو دیکھنے لگی جیسے اسے کچا چبانا چاہتی ہو. آنکھیں تو آپ کے پاس بڑی بڑی ہیں, مجھے یقین ہے نظر بھی آتا ہوگا, تو پھر اندھوں کی طرح یہ ڈرائیونگ کیوں؟ اس سے پہلے کہ زری کچھ بولتی وہ برس پڑا تھا. خیر اگر کوئی پرابلم پھر بھی ہے تو اتنی رات کو گھر سے نہیں نکلا کرے. ضربہ جو سوری کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہی تھی اب لگتا تھا اس آدمی کا منہ توڑے. کیوں, آپ نے زبان بھی گھر چھوڑا ہے. ماشاءاللہ سے آنکھیں اور اخلاقیات تو چھوڑ کر آئی ہیں. اس نے اس کے آف شولڈر شرٹ کو ناگواری سے دیکھ کر ایک اور وار کر دیا. وہ مسٹر ایکس وائی زیڈ مائنڈ یور لینگویج. اس کے خون نے بھی جوش مار دیا تھا. میں کچھ نہیں کہہ رہی ہوں اور آپ مسلسل گھستے جا رہے ہیں. مزید اس سے برداشت نہیں ہوا تھا. اچھا میں گھس رہا ہوں, یہ گاڑی پھر کس نے ٹھوکی ہے؟ ہمارے پاس آنکھیں نہیں تھیں, آپ کے پاس تو تھے, تو پھر آپ خیال کرتے. آپ بھی مجھے کچھ اچھے آدمی نہیں لگتے. آپ کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ لڑکیوں سے کیسے بات کی جاتی ہے. وہ بھی شروع ہو گئی تھی. تم خود کو لڑکی کہتی ہو کیا؟ اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی. لڑکیاں اس وقت گھروں میں ہوتی ہیں, تمہاری طرح آدھی رات سڑکوں کو نہیں ناپتی. امان نے اپنی آنکھوں کو گھمایا تھا. آپ ہوتے کون ہیں مجھے یہ سبق دینے والے؟ اس کا چہرہ حد سے زیادہ سرخ ہو گیا تھا. اس کے تیز بولنے کی آواز اسے ارتعاش پیدا کر رہی تھی. تمہیں کسی نے سکھایا نہیں, اس لیے غلطی کرنے کے بعد بھی اتنی ڈھٹائی سے کھڑی ہو. تو میں سوری کر رہی تھی نا, آپ مجھے بولنے کا کچھ موقع تو دے. اپنے اس کھٹارا کے لیے آپ نے مجھے اتنی باتیں سنائی. اس کی گاڑی کو اشارہ کرنے لگی. امان اس کے 2 قدم قریب ہو گیا. زری گاڑی سے لگ گئی تھی. لحاظ کر رہا ہوں, دل تو کر رہا ہے تمہیں اس گاڑی سمیت آگ لگا دو. ضربہ کی آنکھیں حیرت سے ایک بار پھر کھل گئی تھی. پتہ نہیں اس کو اسے کیا مسئلہ درپیش آیا تھا, ورنہ گاڑی کے لیے تو اتنا غصہ نہیں بنتا تھا. اینگری مین, تھوڑا آرام سے. آپ کی نیورونز کچھ زیادہ فائر کر رہے ہیں. امان اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھنے لگا. اس کی آنکھیں ایسے چمک رہی تھی جو اندھیرے میں جیسے کوئی قیمتی سبز پتھر. آپ ایسے تو ہٹیں گے نہیں. آپ اپنا کارڈ دیں, کل تک آپ کی گاڑی بالکل رینیو ہو کر آپ کو مل جائے گی. ابھی ہٹ جائے میرے سامنے سے. گاڑی میں بیٹھنے کے لیے وہ رخ موڑنے لگی تھی. اس نے اس کے گرد ہاتھ رکھے اس کے راستے کو بند کیا تھا. وہ جو گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی تھی اس کے ہاتھ رکھنے پر وہ دوبارہ بند ہو گئی تھی. کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ کہا تو ہے آپ کا نقصان پورا ہو جائے گا. اگر اسے نقصان کی جگہ میں ابھی تمہیں لے جاؤں تو کیا خیال ہے؟ ویسے کہ ڈیلنگ کچھ زیادہ بری نہیں ہے. اس کے وہ گہرے سیاہ آنکھیں جیسے سروا ملک کے روح کو چھیڑ رہی تھی. یہی خیال ہے کہ اس گاڑی پر اس بار آپ کا سر پھوڑ دوں. دور ہو جائے مت ہے. اپنا پورا زور لگا کر اس کو دھکا دینے لگی مگر وہ تو 1 انچ بھی نہیں ہلا تھا. وہ حیرانی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی. کیا کھاتے ہو, پتھر سے تو نہیں بنے؟ اس کے منہ سے خود بخود نکلنے لگا. اس کی نظروں سے وہ الجھ رہی تھی. آپ راستہ دیں اور آپ کا کام ہو جائے گا. وہ وہاں سے نکلنا چاہتی تھی. وہ کیوں اسے دیکھ رہا تھا؟ آج اس سے کسی کا دیکھنا برداشت کیوں نہیں ہو رہا تھا, ورنہ اس کو کسی کی کیا پرواہ تھی؟ آپ ہٹیں گے پلیز, وہ پھر سے کہنے لگی. وہ کچھ کہہ نہیں رہا تھا مگر اس کی آنکھوں نے اس کے اندر طوفان کھڑا کر دیا تھا. اپنا کارڈ دو مجھے تاکہ پھر میں تمہیں کال کر سکوں. اس نے سرد لہجے میں اس سے کہا تھا. میں جانتی تھی تم ایسے نہیں ہٹو گے. وہ گاڑی میں بیٹھ کر کارڈ دیکھنے لگا. شٹ, اس کو بھی میں نے آج ہی گھر چھوڑنا تھا. آپ مجھے نمبر دیں, میرا بیگ گھر پر آ کے رہ گیا ہے. ہاں, ایک اور جھوٹ. تم تب تک نہیں جا سکتی جب تک مجھے تمہارا کارڈ نہیں مل جاتا. اس کا لہجہ اسپاٹ تھا. کہاں پھنس گئی ہوں میں. اس کے دماغ میں کچھ کلک ہو گیا تھا. وہ شیشے سے اندر گاڑی میں دیکھنے لگی. نومی چھپ کر اندر بیٹھا تھا. بزدل کے بچے, نکلو باہر. امان اسے دیکھ رہا تھا. زری پلیز, وہ لڑکیوں کی طرح عادت سے مجبور پھر سے منہ بنانے لگا. میں کہہ رہی ہوں نکلو باہر. وہ ڈرتے ہوئے اس کے کہنے پر آخر کار نکل گیا تھا کیونکہ اس کے تیور خطرناک لگ رہے تھے. امان نے نومی کو نکلتے ہوئے دیکھا. دیکھیں مسٹر, یہ ہے آپ کا گنہگار, اس نے گاڑی ٹھوکی ہے. اب آپ اس کو جانے اور اپنا کام. امان اس کو دیکھ کر ایک آئی برو اچکانے لگا جس نے خود کو آسانی سے صاف کر لیا تھا. ویٹ اے منٹ, یہ گاڑی کس کی ہے؟ اس نے بھی روٹی کھائی تھی, گھاس نہیں. قسم سے یہ اس کی ہے. نومی نے کان پکڑ کر جلدی سے جواب دیا. تو تم اپنا کارڈ دے رہے ہو یا پھر میں پولیس کو کال کر لوں؟ نومی, تم میرے ہاتھ مرو گے. اس کے تیروں کے نشان اسی پر پھر سے ہو گئے تھے. یہ پٹے پٹاخے کی طرح جو کر دیا ہے, اس سے کچھ بولو گے؟ پٹا پٹاخا؟ امان نے اس کے گالے کو دہرا دیا تھا. اس کے ہونٹ پھیل گئے تھے. کچھ بولو گے یا منہ میں الفی ڈلی ہوئی ہے؟ اس کے نہ بولنے پر ایک اور گولہ باری ہو گئی تھی.
سوری، اس میں میری غلطی، اس میں اس کی غلطی نہیں ہے. وہ بیچارہ آخر کار بولنے لگا. اس کے پیچھے ذروا کا پریشر تھا، وہ نہیں بولتا تو اپنے عجیب عجیب ناموں سے اس کو ہارٹ اٹیک کروا دیتی. کارڈ بھی دے دو اپنا. نومی نے سر ہلایا تھا. اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ اپنا والیٹ نکالنے لگا. میں نے تم سے مانگی ہے، اس سے تو نہیں. آپ تو مجھے قسم سے یورینیم کے خاندان سے لگتے ہیں. وہ جب بھی ریئیکشن پر آتے ہیں رکتے ہی نہیں ہیں. آپ بھی میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ارے بھائی آپ اپنا کارڈ دینا. وہ ہاتھ سے اس کو اشارہ کرنے لگی. ویسے بھی آپ کون سا کہیں پر انڈر گراؤنڈ لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کہ اپنا سراغ لگانے سے ڈر رہے ہیں. یہ تھوڑا زیادہ فلمی ہو گیا تھا. تمہیں کسی نے بتایا نہیں تمہاری زبان بہت بڑی ہے؟ تھوڑا سا کاٹ لو اس سے، کہیں پر تمہارے کام آ جائے گی. ذروا اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو جکڑنے لگی. زری، نومی نے اسے آواز دیا. کیا ہے؟ وہ ڈر کر اچھل گیا تھا. اس نے اتنے زہر آلود لہجے میں کہا تھا. وہ تمہارا کارڈ میرے ساتھ ہے. اٹکتے ہوئے اس نے کہا. وہ پوری طرح سے اس کی طرف گھومنے لگی. اور تم ابھی کہہ رہے ہو یہ جو کب سے وائرس کی طرح میرا برداشت سسٹم کھا رہے ہیں پہلے نہیں کہہ سکتے تھے؟ امان کا دل کر رہا تھا کہ اس لڑکی کا گلا دبا دے جو آگ جوالا بن کر اتنی رات میں ایک غیر مرد سے ایسے بات کر رہی تھی جیسے اس کا ماما لگتا ہو. یہ لو. نومی بیچاری نے کچھ نہیں کہا تھا، سیدھا اس کو والیٹ سے اس کا کارڈ نکال کر دے دیا. ذروا اسے کارڈ چھینے والے انداز میں لینے لگی اور دوبارہ امان کی طرف گھوم گئی. یہ لیں، آپ کا ہو گیا. اب خدا کے لیے میری جان چھوڑ دیں. اس کی بس ہو گئی تھی. چھوڑنے والا تو میں نہیں ہوں، یاد رکھو. امان اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا. اگلی بار اگر کسی لڑکی سے بات کر رہے ہو تو اس کے کیریکٹر اور اخلاقیات پر مت جانا. وہ مرد بھی شریف نہیں ہوتا جو جانے بنا عورتوں پر اپنے پرسیپشن کے مطابق الزامات لگاتے ہیں. اس نے سکیڑا آنکھوں سے اس کو دیکھا. میرا پرسیپشن تمہارے پیچھے کھڑا ہے. اس کے کام میں تھوڑا جھک کر کہنے لگا. تمہارا اگر دماغ ہوگا تو تمہیں احساس ہو جائے گا. اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا. وہ اس کو چھوڑ کر چلے گی. چابی دو مجھے. وہ نومی کے سامنے کھڑی ہو گئی. امان ابھی بھی اس کو دیکھ رہا تھا. میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں. جسٹ شٹ اپ. کس نے کہا تھا اتنا پی لو؟ اس کے ہاتھ سے چابی کھینچ کر وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے لگی. گاڑی کو ریورس کر کے وہ زن سے اسے بھگا گئی. زری، میں کیسے جاؤں گا؟ پیچھے سے اس نے آواز دیا تھا. سیکنڈز میں اس کی گاڑی غائب ہو گئی تھی. وہ ایسے ہی روڈ پر رہ گیا تھا. گڈ مارننگ ڈیڈ. وقار تیار ہو کر آفس جانے کے لیے نیچے اتر آیا تھا. صدیق جمال ناشتے کی میز پر بیٹھا تھا. ڈائننگ ٹیبل ناشتے کے لوازمات سے بھرا پڑا تھا. اس نے بیٹے کے سلام کا جواب دیا تھا. وقار ایک سائڈ والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا. صدیق اسے غور سے دیکھنے لگا. کب تک ڈیلیوری ہو رہی ہے؟ وقار نے باپ کی طرف دیکھا. 12:30 بجے تک روانہ ہو جائے گی. اس نے ہلکی سے ہنکار بھری. ایسا کرو ٹرکوں میں حمزہ کا سامان بھی کہیں ڈال دینا. اس نے کچھ دیر پہلے کال کی تھی. ڈیڈ، یہ حمزہ چیز کیا ہے؟ وقار نے بریڈ پر جیم لگایا، پھر ناگواری سے اسے واپس پلیٹ میں رکھ دیا. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اس کی اتنی کیوں مانتے ہیں. ہم اس کے غلام ہیں کیا کہ ہر بار اس کی چوری کی ڈرگز باہر پہنچاتے رہیں؟ صدیق نے بھی فوک پلیٹ میں رکھ دیا. وقار کے اتنے سخت لہجے نے اسے چونکا دیا تھا. کیا ہو گیا وقار؟ اتنے عرصے سے تو ہم یہ سب کر رہے ہیں، کوئی نئی بات تو نہیں ہے. وہ واقعی بیٹے کے اس رد عمل کو سمجھ نہیں پا رہا تھا. ڈیڈ، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کیوں کر رہے ہیں. ہر بار ہم یہ رسک کیوں لیں؟ ہماری قسمت ہر دفعہ ساتھ نہیں دے گی. ایک دن ہم پھنس جائیں گے اور آپ بھی جانتے ہیں یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. تم یہ سب ابھی کیوں کہہ رہے ہو؟ کوئی خطرہ ہے کیا؟ صدیق نے ماتھے پر شکن ڈال کر پوچھا. کوئی خطرہ نہیں ہے. وقار نے گہری سانس لی. بس مجھے یہ آدمی اچھا نہیں لگتا. وقار، اپنے کام پر فوکس کرو. مجھے کوئی ڈسٹربنس نہیں چاہیے. صدیق دوبارہ فوک اٹھا کر ابلے ہوئے انڈے کی طرف متوجہ ہو گیا. وقار کے لیے مزید بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا. وہ بغیر ناشتہ کیے اٹھا اور باہر نکل آیا. گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اسے سڑک پر ڈال دیا. صدیق وہیں بیٹھا اسے سوچتا رہا. کچھ دیر بعد وقار کے موبائل کی رنگ ٹون بجی. اس نے اسکرین دیکھی اور مسکرا دیا، مگر اس مسکراہٹ میں ایک عجیب سی دہشت چھپی ہوئی تھی. ایک ہاتھ سے اس نے کال ریسیو کی اور دوسرے سے گاڑی چلاتا رہا. کیا حال ہے طلال؟ آج اتنے دنوں بعد کال کر رہے ہو؟ اس کا موڈ اچانک بدل چکا تھا. یار تم جانتے ہو یہاں سارا بزنس میرے ہاتھ میں ہے. دوسری جانب سے ایک بھاری آواز پہنچنے لگی. ماموں ابھی بھی رکنے کو تیار نہیں، خزانے بنانے میں لگے ہوئے. انہیں سمجھاؤ کیا چاہتا ہے. ہر نئے سال ایک نیا بزنس اپنے نام پر شروع کرتا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہو. اس گولڈ کے لین دین نے ناک میں دم کر دیا ہے. اتنا پھیل گیا ہے کہ سوچ رہا ہوں کسی کو ہائر کر لوں. ڈونٹ ڈو دس. اس دنیا میں کسی پر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. ذرا سی کمزوری میں اور لوگ اپنی اوقات پر آ جاتے ہیں. گاڑی کے ڈیش بورڈ پر رکھی ایک شفاف چھوٹی سی بوتل میں سرخ گاڑھا مایا جھلک رہا تھا. بات کرتے ہوئے اس کی نظر اس پر ٹھہر گئی تھی. ویسے تم نے صحیح کہا، مگر تم تو جانتے ہو میں بھی اپنے نام کا ایک ہی ہوں. اگر کوئی ایک دو کرنے آیا نا حبیبی تو سیدھا آسمان کی سیر کرا دیتا ہوں. وہ زور سے ہنسا جیسے یہ بات اسے بے حد پسند آئی ہو. خیر بتاؤ کیا ہوا؟ کال کیوں کی تھی؟ وہ بھی اصل مدعا پر آیا تھا. شیخ تیمور کی ڈیلیوری لیٹ ہو گئی ہے. تم نے ابھی تک پارسلز نہیں بھیجے؟ ہاں اس بار تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں. شام تک روانہ ہو جائے گی. ویسے تمہاری آواز خراب لگ رہی ہے. کب سے نوٹ کر رہا ہوں. نیند سے ابھی اٹھا ہوں. رات زیادہ پی لی تھی، ابھی تک اتری نہیں. آواز میں خماری صاف چھلک رہی تھی. لگتا ہے کل رات نئے چہرے آئے تھے، اس لیے تم سے برداشت نہیں ہو رہا. حبیبی کیا حوریں آئی تھیں، تم پوچھو مت. وہ آہ بھرنے لگا.
مگر اب عادت سی ہو گئی ہے، مزہ نہیں آتا، ہر چہرہ عام سا لگتا ہے چاہے کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو۔ جب سب کچھ آسانی سے مل جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ ابھی ہم کسی کے پیچھے نہیں جاتے، وہ خود میرے پاس آتے ہیں، اب میں منع تو نہیں کر سکتا۔ نازک دل ہوتے ہیں، دکھ جاتے ہیں۔ اس کے لہجے میں مدہوشی گھلی ہوئی تھی۔ تم تو بڑے اچھے انسان نکلے، ہر کسی کا خیال رکھتے ہو۔ بس تم کیا یاد رکھو گے؟ میں کہہ رہا ہوں پاکستان آ رہا ہوں، یہاں کی خوبصورتی میں بڑی ڈائیورسٹی ہے، تم کبھی بور نہیں ہوگے۔ حبیبی میرا نشہ ابھی سر چڑھا ہوا ہے، ایسی باتیں مت کرو۔ وقار مسکرا دیا۔ چلو تمہارے لیے کوئی بندوبست کرتے ہیں، تمہیں تمہارا تحفہ مل جائے گا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ بالکل سچ، یقین کرو۔ ٹھیک ہے میں ویٹ کروں گا، بس اس سالے کی ڈیلیوری جلدی پہنچا دینا۔ ہو جائے گا، ڈونٹ وری۔ ویسے وقار تم ہوش میں کیسے رہتے ہو اگر ہر وقت ہوریں تمہارے ارد گرد گھومتی رہتی ہیں؟ یار میرے لیے یہ نشہ نہیں ہے، مجھے کچھ اور چڑھنے کی چاہ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ اتنی آسانی سے ملتا بھی نہیں ہے۔ خیر یہ میرا آفس آ گیا، پھر بات کریں گے۔ وہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا تھا طلال کچھ پوچھتا اس سے پہلے وقار نے بات موڑ دی۔ اوکے حبیبی، جو کہا ہے وہ کرنا۔ سمجھ گیا ہوں، تم جا کر سوئمنگ پول میں 2 ڈبکیاں لگا لو، تمہارے سر کچھ زیادہ ہی چڑھ گئی ہے۔ بس وہیں جا رہا ہوں، کال ڈسکنیکٹ کر دی ہو گئی تھی۔ وقار کی گاڑی نیورو فارما کی VIP ایریا میں داخل ہوئی، اس نے گاڑی پارک کی، شان سے اترا اور اندر عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ مین ہیڈ کوارٹر 9:50 ہو گئے تھے، وہاں کی انکوائری روم تقریباً بھرنا شروع ہوئی تھی۔ ہائی کمانڈ سے 2 آفیسرز آئے تھے، میجر دانش احمد اور میجر فہد عبداللہ، دونوں اس انکوائری کو لیڈ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ 3 لوگ اور بھی تھے جو انہی کی طرح وردیوں میں ملبوس تھے، مگر ان کے ستارے پر جو سینے پر سجے تھے وہ ان دونوں سے کم چمک رکھتے تھے۔ سفیر ارمغان جو اوورآل اسپیکٹرا 17 ٹیم کا سینئر لیڈر تھا وہ بھی اندر آ گیا تھا۔ ایک بہت بڑے ٹیبل کے ایک سائڈ پر بہت سارے چیئرز رکھے گئے تھے اور ایک سائڈ پر سامنے سے صرف ایک ہی کرسی رکھی گئی تھی۔ روم کا کلر کچھ ڈارک ڈل سا لگ رہا تھا۔ ٹیبل کے درمیان میں ایک سنہری روشنی والا لیمپ لٹکا ہوا تھا اور ایک سائڈ پر کیمرہ لگا ہوا تھا۔ آلموسٹ ٹائم تو ہو گیا، ابھی تک کوئی آیا نہیں ہے یہاں؟ میجر دانش نے سب کو دیکھ کر پوچھا، مگر اس کی نظر آخر میں سفیر پر رک گئی۔ میجر ابھی تو 1 منٹ رہتی ہے، تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں۔ اس نے سر ہلایا تھا۔ اس کے ایک سائڈ پر ایک سائیکیٹرسٹ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ گھڑی کی سوئی نے جیسے 10 بجائے تھے، اسپیکٹرا نے اندر قدم رکھ دیا تھا۔ وہ اپنے کیجول ڈریسنگ میں نائٹ بلیک کلر کی ٹی شرٹ جس کے اوپر اس نے بلیک کوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے ساتھ براؤن کلر کا لوز پینٹ اور فوجی بلیک جوتے پہنے تھے۔ وہ قریب آ گیا، اسی ایک خالی چیئر کے پاس کھڑے ہو کر سلیوٹ کرنے لگا۔ میجر دانش نے سر ہلایا تھا۔ بیٹھ جائیں۔ میجر سامنے چیئر پر اس کو اشارہ کرنے لگا۔ وہ ایک اسٹریٹ پاسچر کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس کے جبڑے کی لکیریں جسے چھری سے تراشی گئی تھیں، ڈارک براؤن کلر کی ہلکی سی داڑھی، فوجی اسٹائل میں بنے ہوئے بال اور اس کی ہنٹر آنکھیں، وہ پورا کا پورا ہتھیار لگ رہا تھا۔ اسپیکٹرا 17، میجر نے اس کا نام لیا۔ اس کا نام بھی پورا دھمال تھا۔ آپ کی ٹیم کہاں ہے؟ یہاں پر ہم نے انہیں بھی آنے کے لیے آرڈرز دیے تھے۔ میجر نے اس کی ایک بات کوئی آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ سوری سر، یہ پلان میں نے ایگزیکیوٹ کیا تھا کیونکہ میں خاکی پلان کا ماسٹر مائنڈ تھا، بس آپ کو اسے کہنے لگا۔ میرے ٹیم ممبر صرف میرے آرڈر کو فالو کر رہے تھے۔ آئی ڈونٹ تھنک ان کی انکوائری بنتی ہے، میں نے ان کو آنے سے منع کر دیا ہے۔ آپ کو جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کی آخری بات پر بیٹھے لوگوں کے ایکسپریشنز بدل گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے آرڈر از آرڈر، میجر نے تھوڑا اگریسو لہجے میں کہا۔ میں اس آرڈر کو نہیں مانتا جو میرے ملک کے غدار کو سانس لینے کا موقع دے۔ میجر دانش نے میجر سفیر کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، سبھی کی نظر اسی پر تھی اور وہ کسی مجسمے کی طرح بیٹھا تھا۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ سامنے بیٹھا ہوا شخص مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ دنیا کے ہائی پروفائل ٹریننگ سے اس کو ٹرین کر دیا گیا تھا۔ اس کی شخصیت میں یہ سب تو آنا ہی تھا۔ آئی تھنک میجر آپ کو انکوائری شروع کرنی چاہیے۔ میجر سفیر نے میجر دانش اور میجر فہد سے کہا۔ اس کے پہلے جواب نے تو وہاں پر سکتہ طاری کر دیا تھا۔ میجر دانش نے کوئی رسپانس نہیں دیا تھا، اس کی پہلے والی انکار کو ڈائجسٹ کر رہا تھا، مگر اس کا دوسرا ساتھی میجر سفیر کو سر ہلانے لگا۔ آپ کو کب علم ہوا کہ آپ کے درمیان کوئی غدار ہے جو دشمن سے ملا ہے؟ یہ میجر فہد کا پہلا سوال تھا۔ ہم جب آذربائیجان پہنچے تو ایسے سینئر ہم سب کو وہ لیڈ کر رہا تھا۔ ہر سٹیپ جو ہم لے رہے تھے وہ ریاض کے کہنے پر ہی ہوتا تھا۔ اس نے اس کے نام سے جو اس کا رینک تھا ہٹا دیا تھا۔ ہم نے پلان بنایا کہ ہم آج رات خاکی کے اڈے پر حملہ کریں گے۔ خاکی اس مشن کا نام تھا اور وہ دہشت گرد گروپ جس کا تعلق پاکستان سے تھا اور جس کو پکڑنا ہر کوئی چاہتا تھا، کیونکہ وہ زہر تھا جو کسی کے خون کو بھی نیلا کر سکتا تھا۔ اسپیکٹرا کچھ دیر کے لیے وقفہ کرنے لگا اور پھر شروع ہوا۔ جیسا کہ میں نے کہا، ہم نے جب اس رات اٹیک کرنے کے لیے تیاری پکڑ لی، ہماری سورسز سے پتہ چلا کہ وہ سارا گروپ ابھی فرار ہو گیا۔ پہلے تو مجھے لگا تھا کہ دشمن کا ایکسس اسٹرانگ ہے، میں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، لیکن جلدی پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ ابھی کلکاز آذربائیجان کے پہاڑی علاقے میں ہے۔ کہانی میں ٹوسٹ آئی تھی۔ اس لوکیشن کا علم صرف مجھے تھا اور میں نے اس کو اس بلڈی کے ساتھ شیئر کیا تھا، مگر پھر کچھ دیر بعد ہم پھر سے ناکام ہو گئے۔ اس بار مجھے کچھ گڑبڑ لگی کیونکہ اس کا علم صرف مجھے تھا اور اس بلڈی کو میں نے بتایا تھا، اس لیے میرا ٹارگٹ تب ریاض بن گیا تھا۔ میں بغیر کسی کو بھی بتائے اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ جتنا ہو سکتا تھا میں نے اس کے بارے میں معلومات نکال لی اور جس طرح بیان کر رہا تھا سبھی اس لمحوں میں جیسے چلے گئے تھے۔
میں نے تب ایک جال بنا دیا، ایک پلان جس میں میں نے ایک خفیہ اسلحے کی ریل رکھ دی، لوکیشن کا میں نے ریاض کے ساتھ شیئر کر دیا تھا، اور پھر وہی ہوا جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا۔ اس نے اس بار دھیرے سے کہا، سب کے آنکھ کان اسی پر جمی ہوئی تھی۔ جو جگہ میں نے بتائی تھی، میں نے وہاں پر کچھ دیر بعد انڈین چیک پوسٹ کو لگاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور مجھے یقین ہوا کہ وہی غدار ہے۔ آپ کے پاس اس جگہ کی لوکیشن کیسی آئی جہاں پر آپ نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا؟ میجر دانش نے ابھی سوال کر دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اس کے تمام کالز اور رابطوں پر نظر رکھا، اس کے ہر موومنٹ کو میں دیکھتا تھا۔ میں نے سیکریٹلی ان کی کنورسیشن کو ایکسیس کر لیا۔ جانچ پڑتال پر مجھے پتہ چلا کہ وہ انڈین ایمبیسی کے ساتھ لنک تھا۔ ان کی بات موسٹلی آن لائن ہوتی تھی۔ انہوں نے ایک کوڈڈ میسج بھیجا تھا ایک دوسرے کو۔ میں نے اس کو ڈیکوڈ کر دیا، اور پھر وہیں سے مجھے اس کے انجام کا لوکیشن مل گیا۔ وہ کچھ دیر کے لیے پھر سے وقفہ کرنے لگا، پھر میں نے اپنی ٹیم ممبرس کو خاکی مشن کے پیچھے بھیجا، اور میں خود اس کے پیچھے آیا۔ میں نے سب کچھ سفیر سر کو بتا دیا تھا، اور اسی طرح ہم خاکی مشن سمیت اس بلڈی کو بھی ختم کر گئے۔ یہ تیسری بار تھا جو اس کو وہ گالی دے رہا تھا۔ کہ آپ کو سفیر ارمغان سے آرڈر نہیں ملے تھے؟ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ ہمیں ریاض زندہ چاہیے؟ میجر دانش نے پھر سے سوال کر لیا تھا۔ اگر وہ غدار تھا تو ہم اسے بہت کچھ اور بھی پتہ کروا سکتے تھے۔ اس نے پہلے سفیر کو دیکھا اور پھر آنکھوں کو اسپیکٹرا پر مرکوز کر کے اسے بتانے لگا، بالکل مجھے آرڈرز مل گئے تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اس بندے نے ابھی تک پلک بھی نہیں جھپکائی تھی۔ آپ نے پھر کیسے آرڈر کو فالو نہیں کیا؟ جس نے غداری کی اس کو سزا تو ملتی تھی۔ قانون کو جانتے ہوئے آپ کیسے اس کو ہاتھ میں لے سکتے ہیں؟ اس کی وہی روایتی سوچ جس پر وہ اس کو بھی فٹ کروانا چاہتے تھے۔ سر میں قانون نہیں ہوں، میں ایک ایجنٹ ہوں، اور جس جگہ پر وہ راسکل سالہ پہنچ گیا تھا وہاں پر قانون نہیں چلتا، صرف انجام طے ہوتا ہے۔ میجر نے اس بار بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھی کو ایک نظر دیکھا تھا۔ اسپیکٹرا 7، آپ ایک بہادر اور قابل ایجنٹ ہیں، مگر آپ کو وہ رولز فالو کرنے ہوں گے جو سب کرتے ہیں۔ یہی ایک چیز اس سے نہیں ہو رہی تھی۔ سوری سر، بٹ جب کیس میرے ہاتھ میں آتا ہے وہ میرا ہو جاتا ہے، اس کے رولز بھی میرے اور آرڈرز بھی میرے۔ وہ ایک دوسرا چیز بھی نہیں کر سکتا، اس کا لحاظ کرنا بھی نہیں آتا تھا۔ میں ہر پروجیکٹ کو لیتے وقت یہی شرط سامنے رکھتا ہوں، آپ سفیر سر سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس نے نام اس کا لیا تھا، مگر دیکھ وہ سامنے رہا تھا۔ ہر بار اتنے صاف انکار پر وہاں بیٹھا ہر ایک شخص اس کو حیرانی سے دیکھ رہا تھا، اور اس حیرانی کے لیول کو نیچے بھی نہیں گرنے دیتا۔ اس کو ذرا برابر فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہائی کمانڈ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یقیناً کسی کو تو غصہ آیا ہوگا، جیسا کہ میجر دانش وہ سفیر کو ایک بار پھر دیکھنے لگا، جیسے کنفرم کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ سچ میں اتنے سالوں تک ٹرین رہا ہے۔ میجر یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس نے ابھی تک 6 پروجیکٹس کر لیے ہیں، مگر یقین کریں اس کی چانسز 20% سے بھی کم ہوتی ہے، مگر یہ اس 100% سکسیس ریٹ کے ساتھ اسپیکٹرا نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اتنا کافی ہوگا۔ آپ کو شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، میجر دانش نے طنزیہ لہجے میں اس کو کہا۔ اس بات کو سبھی نے محسوس کیا تھا، اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اس نے بھی سر اس بات میں ہلا کر جواب دیا، اس پر اثر نہیں ہونے والا تھا۔ یہاں پر بھی اس کے اس ایٹیٹیوڈ اور سٹون سٹیل بیہیویئر پر سفیر مسکرایا تھا۔ سائڈ پہ بیٹھا ڈاکٹر اور دو باقی لوگ روم سے باہر گئے تھے۔ کمرے میں صرف 4 لوگ تھے، میجر دانش، میجر فہد، سفیر ارمغان اور آبویسلی وہ خود۔ اسپیکٹرا، آپ ابھی موومنٹ کر لیں، ہم صرف سینئرز جونیئرز کی طرح بات کر سکتے ہیں، انکوائری ختم ہو گئی ہے۔ میجر دانش نے ہلکے سے اسمائل سے کہا، ویل آئی ایم ان مائی کمپیٹیبل زون، یعنی کہ آپ لوگوں کی وجہ سے مجھ پر کوئی پریشر نہیں ہے۔ کیپ اٹ اپ ہیرو، مگر جو آرڈرز ہم آپ کو دیتے ہیں وہ اسی ملک کے لیے ہوتے ہیں۔ بلیو می، تم جیسوں کو دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں۔ ہر کوئی ریاض نہیں ہوتا، ہم آپ لوگوں کے لیے تالیاں بجا کر شور نہیں مچا سکتے، کیونکہ آپ ہمارے فخر نہیں، آپ ہمارے راز ہو، اور رازوں کو ہمیشہ چھپایا جاتا ہے۔ اس نے میجر کی باتوں پر سر اس بات میں ہلایا تھا۔ اس کے چہرے پر تھوڑا سا بدلاؤ آیا تھا، اس کے ایک لمحے کے لیے ہونٹ پھیل گئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا شاید اس کے جاز مسلسل ہنستے ہوئے اسٹریچ کرنا بھول گئے ہوں، اس لیے اس کا دورانیہ اتنا کم تھا۔ اس کے جبڑے واپس اپنی جگہ پر مضبوطی سے جڑ گئے تھے، وہیں سرد پن اس کے چہرے کا احاطہ کر گئی تھی۔